الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چلیے کوئی آپ میں سے پڑھے حدیث، یہ حدیث نمبر 123۔ وعنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه زاد ابن حبان وتلتقي۔ وعنها یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ، تھی میں غسل کرتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ایک ہی برتن سے، تختلف ایدینا اس میں یکے بعد دیگرے آتے جاتے تھے ہمارے ہاتھ، فی اس میں، یعنی یہاں اغتسل من الجنابتی، اصل میں اغتسل من الجنابتی انا ورسول اللہ، غسل کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا ایک ہی برتن سے، اور اس میں ہمارے ہاتھ جو ہے وہ یکے بعد دیگرے داخل ہوتے تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے۔ ابن حبان نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، باقی حدیث وہی ہے، صرف ان الفاظ کا اضافہ کیا، وتلتقی، اور ہمارے ہاتھ جو ایک دوسرے کو چھوتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے۔ حدیث میں تختلف ایدینا یعنی یکے بعد دیگرے ہاتھوں کا داخل ہونا، تلتقی کا معنی ہوتا ہے ملنا۔ اس حدیث کے اندر یہ فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ حدیث میں اس آدمی کے اپنے بیوی کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرنے کے جو ہے وہ جواز کی دلیل ہے۔ حدیث میں آدمی کے اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرنے کے جواز کی دلیل ہے، اور یہ مسئلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 7 اور حدیث نمبر 8 اور 9 کے تحت ہم یہ تفصیل کے ساتھ مسئلہ بما اختلاف اور راجح پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اسے یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں بیوی کے اکٹھے ایک ہی برتن سے غسل کرنے سے پانی متاثر نہیں ہوتا، کہ غسل کرنے سے پانی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے، چونکہ تختلف ایدینا کا مطلب ہمارے ہاتھ اس میں آتے جاتے تھے، یکے بعد دیگرے داخل ہوتے تھے۔ حدیث میں دلیل ہے کہ جنبی کے ہاتھ پر جب نجاست نہ ہو تو اس کے پانی میں داخل کرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا۔ جب جنبی کے ہاتھ پہ کسی قسم کی نجاست نہ ہو، اس کو پانی کے اندر داخل کرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا، اس کی جنابت کی وجہ سے، کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کے اندر جنابت نہیں ہوتی اور نہ اسے پانی متاثر ہوتا ہے۔ یہ جنابت حکمی چیز ہے، یہ جنابت جو ہے حسی چیز نہیں بلکہ یہ حکمی چیز ہے، لہذا حکمی چیز جو ہے وہ چھونے سے، ٹچ کرنے سے، مس کرنے سے متاثر نہیں ہوتی۔ باقی اس حدیث سے متعلق دیگر فوائد اور مسائل جو ہیں یہ میں نے جیسے بتایا کہ ہم حدیث نمبر 8 اور حدیث نمبر 7 کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ اگلی حدیث پڑھیں، دو حدیثیں یہاں، 125 اور 124 نمبر حدیث پڑھیے، آپ میں سے کون پڑھے گا؟ میں پڑھتی ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، رواہ ابو داؤد والترمذی وضعفہ ولی احمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نحوہ وفی راوی مجہول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحت کل شعرۃ، شعر کی مفرد ہے شعرۃن اور اس کی جمع ہے شعرن، شعر کی جمع ہے، شعر کی مفرد ہے شعرۃن اور اس کی جمع ہے شعرن۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ کون آپ میں سے بتائے گا کہ جنابتن کیوں ہے؟ رخسانہ آپ بتائیں۔ سر یہ انا کا اسم ہے؟ آپ کو کنفرم ہے یا تکا لگا رہے ہیں؟ نہیں سر، انا دیکھ کے میں سر یہ غیر عقل کی جمع غیر عقل کی واحد مؤنث ہوتی ہے نا، اس پہ فتح کیوں ہے؟ اصل میں یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ زبر کیوں پڑی گئی ہے جنابتن؟ انا کا اسم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، احسنتی یا رخسانہ، احسنتی۔ تو انا کا انا لیتا لکنہ اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں، تو یہاں یہ جنابتن اصل میں ان جنابتن تحت کل شعرۃ، یعنی ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، تحت کل شعرۃ جنابتن انا کی وجہ سے۔ فغسلوا الشعر، تو بالوں کو اچھی طرح دھو لو، ونقو، یہ نقا، یہ اصل میں نقا سے ہے، نقا ینقا، نقی ینقا،
اس سے بھی اس طرح بولا جاتا ہے. فرمایا اچھی طرح دھو لو البشرہ جلد کو. بشر جلد کو کہتے ہیں. اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے وضعفہ، اور دونوں نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے. اور امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کے الفاظ سے روایت کی ہے، لیکن اس میں ایک راوی مجہول ہے. اس میں ایک راوی مجہول ہے. تو دونوں حدیثیں ضعیف ہیں. پہلی حدیث اس کی سند میں حارث بن وجی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور اس میں کتب ستہ میں اس کی صرف ایک ہی روایت ہے، وہ یہی ہے. حارث بن وجی جو ہے اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے امام ترمذی اور ابو داؤد نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. دوسری حدیث امام احمد نے روایت کی ہے اور اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے. اس طرح خصیف بن عبد الرحمن الجزری اور شریک بن عبداللہ نخی، یہ دونوں راوی، ان میں بھی کلام ہے. اس وجہ سے حدیث یہ ضعیف ہے. اس وجہ سے حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے. اس حدیث کے اندر کئی ایک احکام اور مسائل ہیں. حدیث میں غسل جنابت کے وجوب کی دلیل ہے. حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ غسل جنابت میں پورے بدن پر پانی بہانا اور پہنچانا یہ ضروری اور لازمی ہے، اور ہر اس چیز کو زائل کرنا واجب ہے جو بدن تک پانی پہنچنے سے مانع اور رکاوٹ ہو. یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے. جیسا کہ ہم اس باب کے آغاز میں یہ ذکر کر چکے ہیں، قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو. اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو. یہاں تک جو ہے وہ ہماری احادیث تھیں، مطلب جن احادیث کا تعلق غسل اور جنابت کے احکام اور مسائل سے تھا. یہاں تک احادیث جو ہیں ان کا تعلق غسل اور جنابت کے احکام اور مسائل سے تھا. آگے ہمارے پاس ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے جس باب کا نام ہے باب التیمم. باب التیمم. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب پانی سے دو طرح کی طہارت کا ذکر کیا، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ. طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے. تو جب پانی سے دونوں طرح کی طہارت کے متعلق احادیث کو جمع اور ذکر کرنے کے بعد آگے منتقل ہوئے ان احادیث کی طرف جن میں مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا ذکر ہے. چونکہ یہ وضو اور غسل کا متبادل ہے یعنی تیمم، تو اس وجہ سے اسے مؤخر کیا گیا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اصل پانی سے طہارت حاصل کرنا ہے. اصل پانی سے طہارت حاصل کرنا ہے، وہ غسل ہو یا وضو ہو، وہ غسل ہو یا وضو ہو. لیکن چونکہ تیمم جو ہے یہ پانی کا متبادل ہوتا ہے، اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تیمم کے باب کو پانیوں کے اور غسل اور وضو کے باب کے بعد ذکر کیا ہے. اس باب کے اندر کئی ایک مسائل ہیں. اس باب کے اندر کئی ایک مسائل ہیں. ہم سب سے پہلے اس باب کے احکام و مسائل کو پڑھیں گے مکمل، اس کے بعد ہم اس کی احادیث کی طرف جائیں گے، اور کچھ حدیث ہم باب کے مطلب اس مسائل کے اندر پڑھیں گے. کچھ حدیث ہم مسائل کے اندر پڑھیں گے اور کچھ حدیث علیحدہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم اس باب کو، تیمم کے باب کی ساری حدیث کو مکمل کریں. انشاءاللہ کوشش ہے. تیمم کی لغوی اور شرعی تعریف. تیمم باب تیمم یا تیمم سے مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے قصد یا ارادہ کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس معنی کے لیے قرآن کریم کی آیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں بری چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں. جسے تم خرچ کرتے ہو اس میں بری چیز کا ارادہ، تیمموا میں نا ارادہ نہ کرو، خبیثہ بری چیز کا. یہ تو اس کی لغوی تعریف تھی، قصد کرنا، ارادہ کرنا. لیکن شریعت کی تعریف کیا ہے؟ خاص شروط کے ساتھ خاص انداز میں چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنے کی غرض سے پانی پاک مٹی کا قصد کرنا یا ارادہ کرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے. خاص انداز میں چہرے اور ہاتھ کا مسح کیا جائے گا اور خاص شروط کے ساتھ. یعنی اس کی کوئی شروط ہے، یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے تیمم کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں، بلکہ اس کی کچھ شروط ہیں، اور ان شروط کے اندر اگر وہ شروط پائی جائیں گی تب یہ تیمم کی طرف ہم جائیں گے. متبادل کی طرف جو کہ وضو اور غسل کا متبادل ہے، ہم اس کی طرف تب جائیں گے جب اس کے اندر شروط جو ہے وہ ساری پائی جائیں گی. تو تیمم کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ انشاءاللہ کی کتاب کے اندر حدیث پڑھیں گے. قرآن کریم سے تیمم کی مشروعیت کہاں ثابت ہے؟ 2 آیات کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کو آئے، یا تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کر لو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً تو پانی نہ پا سکو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو پاک مٹی کا قصد اور ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ تو صرف اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو تیمم کے اندر. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ
اگر تم بیمار ہو، دوسری آیت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کو آئے، او لامستم النساء، یہاں بھی وہی آیت تقریباً سیم الفاظ ہیں، لیکن اس میں یہ ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، تو تم جو ہے سعیداً طیباً کے الفاظ ہیں، اور آگے ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، تو تم اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے اس کا مسح کرو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نودی بالصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، فصلا، تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فلما انفتل من صلاتی، جب اللہ کے نبی اپنی نماز سے فارغ ہوئے، اذا ہوا برجل، تو آپ نے دیکھا ایک آدمی معتزل، علیحدہ کھڑا ہوا ہے، تنہا کھڑا ہوا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، لم یصلی مع القوم، اس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، قالا، تو آپ نے پوچھا، ما منعک یا فلان، تمہیں کس نے منع کیا ہے اے فلان، ان تصلی مع القوم، کہ تو قوم کے ساتھ نماز پڑھے، قالا، تو اس نے کہا، اصابتنی جنابت، مجھے جنابت لاحق ہوگی ہے، ولا ماء، اور میرے پاس پانی نہیں، قالا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، علیک بالصعید، تو ارادہ کر پاک مٹی کا، یعنی پاک مٹی جو ہے اس کو پکڑ لو، اس سے تیمم کر لو، فإنہ یکفیکا، بس بے شک یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس طرح حضرت ابو ذر کی حدیث ہے جو کہ ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اس کو ہم یہاں پڑھیں گے۔ ہم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر پہنچے تھے جو کہ تیمم کی مشروعیت کی دلیل ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصعید الطیب، بے شک پاک مٹی، صعید مٹی کو کہتے ہیں، طیب پاک، طہور المسلم، مسلمان کی طہارت ہے، یہ مسلمان کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور یہ وضاحت کئی بار گزر چکی ہے کہ تا کے فتح کے ساتھ اگر طہور ہو تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے، وہ پانی ہوتا ہے، یا وہ چیز جس سے طہارت حاصل کی جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الصعید الطیب، بے شک پاک مٹی، طہور المسلم، مسلمان کو پاک کرنے کا ذریعہ یا مسلمان کی طہارت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سِنِينَ، اگرچہ وہ 10 سال تک بھی پانی نہ پائے، اگر ایسی جگہ پہ مسلمان موجود ہے جہاں اس کو پانی مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو وہ تیمم کر سکتا ہے، اگرچہ 10 سال ہی ایسے گزر جائیں، یعنی ہر طرح کی طہارت سے وہ تیمم کرتا رہے۔ یہ مبالغہ ہے، یعنی اگر اس کو اتنا لمبا عرصہ بھی تیمم کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ پانی نہ ملے۔ اگر پانی مل گیا، شروط تیمم کی فاقد ہو گئی، تو اس صورت میں پھر نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو تیمم پانی نہیں ملتا تو اس صورت میں اگر 10 سال بھی اس کو تیمم کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پس جب وہ پانی کو پا لے، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اس پانی کو ڈالے اپنی جلد پر، اپنے جسم پر، اپنی جلد پر بہائے اسے۔ چھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو بہانا جلد پر۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، پر بے شک یہ اس کے لیے خیر اور بہتر ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد ترمذی میں ہے اور حدیث یہ صحیح ہے۔ اسی طرح اجماع سے بھی تیمم کی مشروعیت ثابت ہے، تمام امت کا تیمم کی مشروعیت پر، اس کے جائز ہونے پر اجماع ہے، اور اس کے جواز پر اجماع ہے، جیسا کہ امام ابن المنذر نے، امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس اجماع کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، ان دونوں نے اس اجماع کو نقل کیا ہے، امام نووی اور ابن المنذر نے، یہ علماء کی اجماعات نقل کرتے ہیں۔ یہاں مسئلہ ہمارے پاس تیسرا مسئلہ ہمارے پاس، پہلا تعریف کا تھا، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ مشروعیت کا تھا، تیسرا مسئلہ ہمارے پاس ہے تیمم کی شروط۔ تیمم کی شروط، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت، جیسا کہ ہم وضو اور غسل کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ نیت یہ عبادات میں شرط ہے۔ تیمم ایک عبادت ہے جو کہ وضو کے یا غسل کے قائم مقام اور اس کا متبادل ہے، تو جیسے وضو اور غسل کے اندر ہم نے یہ حتمی جو رائے یہ اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ غسل کے اندر اور وضو کے اندر تیمم جو ہے یہ نیت جو ہے یہ لازم اور واجب ہے، ایسے ہی تیمم کے اندر بھی نیت کرنا لازم ہے، چونکہ تیمم بھی ایک عبادت ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیات پر ہے، تو لہٰذا نیت کرنا لازم ہے۔ نمبر 2، نماز کے وقت کا داخل ہونا، نماز کے وقت کا داخل ہونا یہ شرط ہے، لہٰذا جیسے ہم وضو نماز کے وقت سے پہلے کر لیتے ہیں
ایسے تیمم کرنا جائز نہیں، کیونکہ تیمم متبادل ہے، اور متبادل جو ہوتا ہے وہ اصل کے فاقد ہونے کی وقت ہوتا ہے، تو لہٰذا نماز تک ہم تلاش کریں گے پانی کو، ڈھونڈیں گے پانی کو، اگر مل جاتا ہے تو فبیہا، اگر نہیں ملتا تو پھر ہم مٹی کا قصد کریں گے اور پھر تیمم کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نا امید ہو کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ پانی نہیں مل رہا لہذا تیمم کیا جا سکتا ہے، نہیں، بلکہ تیمم کے اندر شرط ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے پھر تیمم کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس طرح کی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آ رہی ہے، جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنی ربی علی الانبیاء، فضیلت دی ہے مجھے میرے رب نے انبیاء پر، او قال علی الامم، یا آپ نے فرمایا کہ دیگر امتوں پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے 4 چیزوں بھی، 40 4 چیزوں سے، بعض حدیث کے اندر 5 کا آتا ہے، بعض حدیث کے اندر 5 کا آتا ہے، بعض حدیث کے اندر 4 کا آتا ہے۔ قال فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارسلت الی الناس کافۃ، میں بھیجا گیا ہوں تمام لوگوں کی طرف، ارسلت الی الناس کافۃ، میں بھیجا گیا ہوں تمام لوگوں کی طرف، جبکہ دیگر جو انبیاء ہوتے تھے وہ صرف اپنی قوم کی طرف، ایک خاص علاقے کی طرف، ایک خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا اور پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ پہلی فضیلت ہے۔ وجعلت الارض كلها لی ولامتی مسجدا وطہورا، اور بنا دی گئی ہے زمین ساری کی ساری میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجدن وطہورا، مسجد نماز کی جگہ، وطہورا اور پاک کرنے والی، طہورن پاک کرنے والی۔ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، ایک حدیث میں فَأَيُّمَا رَجُلٍ، ایون شرطیہ ہے، ما جو ہے وہ لایا گیا ہے موصولہ تاکید کے لیے، فَأَيُّمَا اور یہاں ہے فَأَيْنَمَا، لیکن آگے ہم حدیث پڑھیں گے جو کہ مصنف نے ذکر کی حافظ ابن حجر نے، اس میں فَأَيُّمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ، پس جہاں کہیں بھی، فَأَيْنَمَا جہاں کہیں بھی، ادرکت پالے، رجلن آدمی کو، من امتی میری امت میں سے، الصلاۃ نماز، فَعِندَهُ مَسْجِدُهُ تو اسی کے پاس اس کی مسجد بھی ہے، نماز کی جگہ بھی ہے، یعنی پوری زمین مٹی پاک ہے، وَعِندَهُ طَهُورٌ اور اس کے پاس اس کی طہارت کا ذریعہ مٹی بھی ہے، یعنی پانی نہیں بھی ہے تو تیمم کر لے اور جہاں موقع ملے وہاں نماز پڑھ لے، چونکہ ہماری امت کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو نماز کی جگہ قرار دے دیا گیا، جہاں آدمی کو ٹائم ہو نماز پڑھ لے، جبکہ دیگر امتوں کے لیے ان کے خاص جو کنیسے ہوتے تھے، معبد خانے ہوتے تھے، عبادت کی جگہ ہوتی، وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے، وہ ہر زمین کے کسی حصے پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے بلکہ مخصوص مقامات پہ جا کے نمازیں پڑھتے تھے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ اور میری مدد کی گئی ہے روب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے میری نصرت اور مدد کی ہے روب کے ساتھ، یعنی دشمن کے دل میں اللہ نے میرا روب ڈال دیا ہے، حتیٰ کہ اگر 1 مہینے کی مسافت دور بھی ہوتا ہوں تو دشمن مجھ سے ڈر جاتا ہے، اتنا اللہ نے روب ڈالا ہے، اگر 1 مہینے کی مسافت دور بھی ہوتا ہوں تو دشمن مجھ سے ڈر جاتا ہے۔ یقذفہ فی قلوب اعدائی اللہ تعالیٰ اس روب کو پھینک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، فی قلوب اعدائی میرے دشمن کے دلوں میں، وَأُحِلَّ لَنَا الْغَنَائِمِ اور حلال کر دیے گئے ہمارے لیے غنیمتیں، غنائم غنیمت ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد مال غنیمت ہے جو حالت جنگ کے اندر کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگ اور لڑائی کے درمیان جو ہے دوران مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، اسے مال غنیمت بولتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تیسری شرط پانی کا میسر نہ آنا، تیسری شرط پانی کا میسر نہ آنا، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو پانی نہ ملنے کا یقین ہوگا یا غالب گمان ہوگا، یا پھر پانی ملنے یا نہ ملنے کا شک ہوگا۔ اگر تو آدمی کو پانی نہ ملنے کا اس جگہ پہ یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ پانی یہاں نہیں ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بالاتفاق وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے جب اس کو پانی نہ ملنے کا یقین ہو یا غالب گمان ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی ملنے کا یقین، نہ ملنے کا یقین تو نہیں لیکن اس کو شک ہے ملے گا یا نہ ملے گا، یعنی اس کے لیے جگہ نہیں ہے، یا تو یہ کہ آدمی پہلے سے اس جگہ کو، اس علاقے کو، اس صحرا کو جانتا ہے تو اس کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو یقین ہوگا کہ پانی یہاں ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ایک آدمی جو ہے اس کو ایسی جگہ پہ ہے جو نئی ہے اس کے لیے، اور اس نے دائیں بائیں دیکھا لیکن پانی اس کو نہیں ملا لیکن شک ہے، تو اس صورت میں پانی کی تلاش کرے گا یا نہیں؟ اس صورت میں
پانی دائیں بائیں جا کے ڈھونڈے گا یا وہ چپ کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا اگر قریب قرب و جوار میں پانی نہیں؟ بعض فقہا نے تکلف کیا ہے، بعض فقہا کہتے ہیں جی 1 کلومیٹر تک دور جائے گا، 1 میل تک، سوری 1 میل یعنی 2.5 کلومیٹر دور تک جائے گا پانی تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے وگرنہ پھر تیمم کرے گا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ قرب و جوار میں دیکھے اور پوچھے، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لے، کلومیٹر کی یا میل کی قید لگانا یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس میں فقہا کے 2 قول ہیں کہ اگر پانی نہ ملنے یا ملنے کا شک ہو تو پھر پانی تلاش کرے گا کہ نہیں۔ پہلا قول یہ کہ تیمم درست ہونے کے لیے پانی تلاش کرنا واجب ہے، تیمم کی اجازت ہی تب ملتی ہے جب آدمی پانی تلاش کرنے کے بعد پانی نہ پا سکے تب تیمم کرے گا۔ یہ جمہور کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ پانی نہ ملنے کا پتہ، یعنی فَلَمْ تَجِدُوا پس نہ تم پاؤ مَاءً پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو قصد کرو پاک مٹی کا، یعنی تیمم کرو۔ وجہ استدلال یہ کہ پانی نہ ملنے کا پتہ تب چلے گا جب آدمی طلب کرے گا، تلاش کرے گا۔ ایک بندہ جو اپنے خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنی سواری پر بیٹھا ہوا اور کہتا ہے کہ پانی نہیں مل رہا لہذا میں تیمم کر لو، فلم تجدو، تب پتہ چلے گا نا کہ پانی نہیں، بس جب تم نہ پاؤ پانی کو، مطلب طلب کرنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد، اپنی جگہ بیٹھے رہنے سے نہیں بلکہ تلاش کرنے سے پتہ چلے گا کہ پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ دوسری ان کی دلیل حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا، آپ نے وضو کرنا تھا، آپ نے پانی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا اذهبا فابتغي الماء، ان میں ایک حضرت علی تھے اور ایک دوسرے صحابی تھے، اللہ کے نبی نے ان دونوں کو فرمایا اذهبا، جاؤ تم دونوں، فابتغيا الماء، تو پانی تلاش کرو، تو جا کر پانی تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ تیمم پانی کے نہ ہونے پر اس کا بدیل اور متبادل ہے، لہذا بدل عنہ سے اس وقت تک عدول اور انحراف نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے عدم وجود کا یقین نہ ہو جائے۔ یعنی جس چیز کا متبادل آپ بنا رہے ہیں پہلے اصل کے نہ ہونے کا یقین تو کر لیں، پہلے اصل کے نہ ہونے کا یقین تو کر لیں پھر متبادل استعمال کریں۔ لیکن اگر اصل کے نہ ہونے کا آپ کو یقین ہی نہیں اور آپ متبادل استعمال کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ ان کی تیسری دلیل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس حالت میں اس پر پانی کی طلب اور تلاش واجب نہیں، اس حالت میں اس پر پانی کی طلب اور تلاش واجب نہیں بلکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ حنفیہ، یعنی اس نے دائیں بائیں دیکھا اپنے قرب و جوار میں پانی نہیں ملا، تو حنفیہ کا مذہب یہ ہے، لیکن بعض احناف کہتے ہیں کہ 1 میل تک دور جا کے دیکھے گا۔ یعنی احناف کے اندر کئی اقوال ہیں، احناف کے مذہب کے اندر 1 سے زائد روایات ہیں، لیکن مذہب ان کا یہ ہے کہ پانی دائیں بائیں اگر تلاش کرنے سے دیکھنے سے نہیں ملا تو دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اور حنابلہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ ان کی کیا دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ پانی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، طلب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر وہ دائیں بائیں دیکھے گا پانی نہیں ملا تو تیمم کر لے گا۔ ان کی ایک تو گزشتہ آیت دلیل ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہتے ہیں کہ پانی جو ہے فلم تجدوا، پانی نہ پاؤ مطلب تمہارے پاس موجود نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ فلم تجدوا کا معنی ہوتا ہے تم پانی تمہارے پاس موجود نہ ہو تو تیمم کر لو، لیکن حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ تم پانی کو تلاش کرو جا کے آیت کے اندر، بلکہ وہ کہتے ہیں فلم تجدوا کا مطلب تمہارے پاس پانی کا وجود نہ ہو، اگر تمہارے پاس پانی موجود نہیں تو تیمم کر لو۔ دوسرا حضرت ابو ذر کی حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں یہ ہے ان الصعید الطیب طہور المسلم، کہ بے شک پاک مٹی جو ہے یہ مومن کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی طہارت ہے۔ فإن لم يجد الماء 10 سنین، اگرچہ 10 سال تک بھی پانی نہ ملے، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خیر، ابھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ آیت اور حدیث میں پانی کے مطلقاً عدم وجود پر تیمم کی اجازت دی گئی۔ وإن لم يجد الماء فلم تجدوا ماء، دونوں میں پانی کی عدم وجود کا کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ پانی تلاش کرنے سے نہ ملے، بلکہ کہ اگر تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر لو، اور اس میں طلب اور تلاش کی کوئی قید اور شرط نہیں لگائی گئی۔ راجح جمہور کا موقف ہے، جمہور کا موقف راجح ہے، اور جمہور کا موقف کیا ہے کہ پانی انسان جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے، پانی دائیں بائیں قرب و جوار میں دیکھنا چاہیے۔ ہاں اگر قرب و جوار میں معلوم کرنے سے اور دیکھنے سے پانی نہ ملے تو پھر آدمی جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے کوئی قید نہیں لگائیں گے کہ وہ 1 میل کے فاصلے تک جائے، 2 میل کے فاصلے تک جائے۔ آدمی کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے، جب آدمی تھوڑا دائیں بائیں جا کے پوچھتا ہے یا دائیں بائیں جا کے چیک کرتا ہے تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پانی نہیں ملے گا، کیونکہ اگر قرب و جوار میں کہیں پانی ہو تو پرندے اڑتے نظر آتے ہیں، یا جو ہے وہ
جو سواری ہوتی ہے جب صحرا کے اندر جاتی ہے تو وہ پانی قرب و جوار میں ہو تو آوازیں نکالتی ہے، تو ایک آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر قرب و جوار میں پرندے اڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی پانی وغیرہ کا بندوبست ہوگا۔ اس طرح اگر جانور، گھوڑا یا سواری کوئی بھی چیز ہے وہ ہنہنا رہی ہے، اس کی آواز نکل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ قریب قرب و جوار میں کہیں پانی ہوگا، تو انسان کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی علاقوں کے اعتبار سے بھی ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جسے اتنا کم پانی ملے کہ اس سے مکمل طہارت حاصل نہ ہوتی ہو تو وہ کیا کرے۔ یہ تو مسئلہ تھا کہ پانی سرے سے ہو ہی نہ، لیکن ایک بندے کے پاس پانی ہے اور پانی جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ اگر اس سے وضو یا غسل کرتا ہے تو پیاسا رہ جائے گا، اور اگر پینے کے لیے رکھتا ہے تو غسل اور وضو نہیں کر سکتا، یا اگر اس سے وضو کرتا بھی ہے تو اس سے آدھے اعضاء دھلیں گے اور باقی پہ پانی ختم ہو جائے گا، اب مقصود بھی پورا نہ ہوا۔ تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ تیمم کرے گا، یا جتنے اعضاء پانی سے دھلتے ہیں اتنے اعضاء کو دھوئے گا اور باقی پر تیمم کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ مسئلہ جو ہے وہ محل نظر ہے، اور یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جتنے اعضاء دھلیں گے، چونکہ اس کے بعد پانی بہت کم مقدار میں، ایک چھوٹی سی بوتل ہے یا مطلب اس طرح کا، تو جتنے اعضاء دھلیں گے انہیں دھوئے گا اور باقی کے لیے تیمم کرے گا، یہ بعض فقہا کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صرف تیمم ہی کرے گا، یہ بھی بعض فقہاء کرام کا قول ہے۔ یعنی بعض علماء نے کہا کہ وہ جتنے اعضاء دھلتے ہیں ان کو دھوئے گا اور باقی پر مسح کرے گا، بعض نے کہا کہ نہیں، مسح نہیں کرے گا بلکہ تیمم ہی کرے گا، پانی کو اپنے پینے کے لیے سیو رکھے گا، ہو سکتا ہے اس کو آگے پانی نہ ملے، پیاسا مر جائے۔ راجح قول یہ کہ صورت میں صرف وہ تیمم ہی کرے گا، کیونکہ اگر وہ پانی استعمال کرتا بھی ہے تو اسے مکمل حدث کا ازالہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعض اعضاء دھلیں گے، بعض پھر بھی ناقص رہ جائیں گے، تو کیا فائدہ کہ مکمل اعضاء بھی نہ دھو سکا اور پانی سے بھی محروم ہو گیا۔ لا الہ الا ولا الہ الا، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہ نہ ادھر کے رہ، تو اس صورت میں وہ دونوں طرف سے جائے گا، پانی پینے کا بھی ضائع کر بیٹھا اور طہارت بھی مکمل حاصل نہ ہوئی، تو لہٰذا پانی کا ضیاع بھی اس نے کیا، اور یہ دوسرا یہ ہے کہ اس سے مقصود بھی پورا نہ ہوا، اور تیسرا یہ کہ اس کے بعد پانی پینے کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ اب ہو سکتا ہے کہ صحرا کے اندر ایک لمبا چوڑا صحرا ہے، اس کے اندر پانی پینے والا تو غسل کر بیٹھا یا اسے وضو کر بیٹھا، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ بیچارہ جو ہے وہ پیاسا مر جائے گا۔ یہ کیا ہوا کہ ایک شریعت کی رخصت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ لہٰذا اگر پانی اتنی کم مقدار میں ہو کہ اس سے طہارت مکمل حاصل نہ ہوتی ہو، اور اگر ہوتی بھی ہو تو پانی پینے کے لیے نہ رہے، تو اس صورت میں اس کو پینے کے لیے پانی رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر تو تیمم ہو سکتا ہے، اگر تو وضو ہو سکتا ہے تو وضو کرے، لیکن اگر پانی کے ختم ہونے کا ڈر ہے تو وہ تیمم کر کے رخصت سے فائدہ اٹھا کے وہ نماز اور عبادت جو ہے وہ کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر پانی پیسوں سے ملتا ہو تو آدمی کے پاس خریدنے کی طاقت بھی ہو، تو اس صورت میں مذاہب اربعہ کے ہاں اس پر پانی خریدنا واجب ہے۔ یعنی ایک آدمی کو پانی ملا تو نہیں، لیکن قرب و جوار میں کوئی پانی بیچ رہا ہے، اب پانی صاف ظاہر ہے کہ پانی بیچنے والے سے اس کو پیسے بھی ہیں اس کے پاس، اگر تو اس کے پاس پیسے وافر مقدار میں ہیں کہ اس کا خرچ جو ہے سفر کا وہ پورا ہو جائے گا، تو پھر اس کو چاہیے پانی خریدے۔ آج کل کے دور میں بوٹلز وغیرہ ہوتی ہیں، قدیم زمانے کے اندر پانی بیچنے والے جگہ جگہ پہ مطلب کہ وہ پانی بیچ رہے ہوتے تھے۔ تو مذاہب اربعہ کا اس پر اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی خریدے گا، اگر اس کو پانی ویسے نہیں مل رہا، صرف بیچ رہے ہیں لوگ، تو پھر پانی خریدے گا۔ چوتھا وہ یہ ہے، اس پانی نہ ملنے کے حوالے سے جو مسائل ہیں، پانی کے استعمال پر قدرت یا طاقت نہ رکھنا، یہ شرط ہے کہ آدمی جو ہے وہ پانی کے استعمال، پانی ہے لیکن پانی کے استعمال پر طاقت نہیں رکھتا، یا تو زخموں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا پانی ایسی جگہ ہے جہاں رسائی ممکن نہیں، بیچ میں دشمن موجود ہے درمیان میں، اور اگر جو ہے وہ پانی لینے کے لیے جاتا ہے تو کوئی موذی جانور ہے، کوئی درندہ ہے چیر پھاڑ کرنے والا اس پانی کے پاس، یا کوئی دشمن ہے، تو پانی نہیں لے سکتا، اب یہ بھی عدم قدرت ہے۔ اس طرح زخموں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنے سے ڈرتا ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا جان جانے کا خطرہ ہے، خصوصاً جب برف باری ہوتی ہے علاقوں میں، تو ان علاقوں کے اندر بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ جس آدمی کے جسم کا بعض حصہ زخمی ہو اور بعض حصہ جو ہے وہ صحیح ہو، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا یا درمیان میں دشمن ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے،
اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے جب میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی فرسٹ سیمسٹر میں تو وہاں آپ نے کتاب کی تلخیص کی تھی، اور کتاب تھی ائمہ سلف اور اتباع سنت، جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام۔ اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد کر لیتے تھے، جیسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے میں غزوہ ذات السلاسل میں جنبی ہو گئے، احتلام ہو گیا، حالت جنابت میں چلے گئے، تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھا دی تیمم کر کے، کیونکہ ٹھنڈا علاقہ تھا، برفانی علاقہ تھا، شام کا علاقہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہاں برف باری ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے لوگوں کو تیمم کر کے نماز پڑھا دی، تو لوگوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو شکایت کی کہ اللہ کے رسول، حضرت عمر نے ہمیں بغیر غسل کیے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں عمر تم نے ایسا ہی کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ دھکیلو۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں غسل کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے جو ہے وہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کے تحت میں نے تیمم کر لیا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا پڑے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی باوجود پانی ہونے کے اگر پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بیماری کا ڈر ہو یا زخم کے بڑھنے کا ڈر ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اس صورت میں بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ یا دشمن درمیان میں ہے، پانی تک پہنچنا ممکن نہیں، کوئی درندہ ہے، کوئی چیز ایسی ہے۔ مسئلہ، جس آدمی کے جسم کا بعض حصہ زخمی ہو اور بعض صحیح ہو تو وہ کیا کرے؟ یعنی اگر وضو کے اعضاء ہیں تو مثلا اس کے دونوں بازو زخمی ہیں، اب بازو کو دھوئے گا، مسح کرے گا، تیمم کرے گا، کیا کرے گا؟ تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، زخموں والی جگہ کو دھونا ممکن ہو تو اس صورت میں دھونا بالاتفاق واجب ہے۔ اگر زخموں والی جگہ کو دھو سکتا ہے اور دھونے سے نقصان نہیں ہوگا تو پھر اس کو دھونا چاہیے۔ اس جگہ پہ مسح کرنا ممکن ہو تو اس میں وہ مسح کرے گا، یا تیمم کرے گا، اس میں اختلاف ہے۔ یعنی دھونا ممکن نہیں لیکن مسح کرنا ممکن ہے۔ اب مسح کرے گا وہ یا کہ تیمم کرے گا، اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس پر زخموں والی جگہ پر پانی سے مسح کرنا واجب ہے، یہ مذہب جمہور فقہائے کرام کا ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، دعونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تو مجھے چھوڑے رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعونی، چھوڑے رکھو مجھے، ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی جب تک میں تمہیں کوئی چیز نہ بیان کروں تو مجھ سے ایسے فضول سوال نہ کیے کرو تاکہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے سوالوں کی وجہ سے وہ چیز واجب نہ کر دے، لازم نہ کر دے۔ انما ہلاک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے کہ اپنے نبیوں سے کثرت سے سوال کرتے تھے، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء پر کثرت سے اختلاف کرنے کی وجہ سے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، ایسے کیوں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے وہ گائے کے بارے میں سوال کیا، ما لونھا، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو، موٹی ہو، تازی ہو، ہل چلاتی ہو، نہ چلاتی، مطلب عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے، اور اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ گئے۔ پھر اللہ نے پھر ایسی گائے کی شروط بتائی کہ وہ بڑی مشکل سے جا کے ان کو ملی۔ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، پس جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے باز آ جاؤ مکمل طور پہ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ، اور جب میں تمہیں حکم دوں، بِأَمْرٍ، کسی کام کا، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق عمل کرو، جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق جو ہے وہ اس پر عمل کرو۔ لہذا زخموں والی جگہ پہ مسح کرنا واجب ہے، زخموں والی جگہ پہ مسح کرنا واجب ہے، تیمم کرنا یا دھونا یہ واجب نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زخموں والی جگہ پر مسح نہیں کرے گا بلکہ صرف تیمم ہی کر لے گا۔ وہ زخم تیمم والی جگہ پہ ہوں یا نہ ہوں، تیمم والی جگہ پہ ہوں یا نہ ہوں، صرف تیمم کر لے گا، وہاں مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ شافعیہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل کہتے ہیں کہ اصل واجب دھونا ہے، جب یہ ممکن نہ ہو تو تیمم کی طرف منتقل ہوا جائے گا، مسح کی طرف منتقل نہیں ہوا جائے گا، مسح کی طرف منتقل نہیں ہوا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں مسح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن راجع بات یہ ہے کہ فائدہ ہے۔ جیسے ہم پاؤں ننگے نہ ہوں، اوپر جرابیں یا موزے ہوں تو مسح کرتے ہیں، ایسے اگر کوئی بازو وغیرہ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے تو پٹی بھی تو موزوں کے قائم مقام ہے، جرابوں کے قائم مقام ہے، لہٰذا اس پہ زخم کی جگہ پہ آدمی گیلا ہاتھ کر کے اس کے دائیں بائیں مار لے، یا کپڑا ہے، پٹی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ مار لے، جیسے جرابوں موزوں پہ مسح کیا جاتا ہے۔ لہٰذا راجع بات یہ ہے کہ جو ہے وہ مسح کرے گا، نہ تیمم کرے گا اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو دھوئے گا۔ پانچواں، مٹی پاک ہو، مٹی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے،
اور یہاں ایک مسئلہ ہے جو انشاءاللہ آگے ہم حدیث کے اندر بھی ذکر کریں گے کہ زمین کا جو سطحی علاقہ ہوتا ہے نا، زمین کا جو بلائی حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں بھی آتی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں. مطلب کہ ریت ہو، بل ہو، ڈسٹ ہو، مطلب کہ جس کو ہمارے ہاں غبار کہتے ہیں، گرد و غبار ہو، کوئی بھی چیز ہو جو زمین کے اوپر ہے وہ اس میں شامل ہے. لیکن کیا برف جو ہے، جو زمین پہ برف پڑ جاتی ہے، کیا اسے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ سر اس میں مشقت زیادہ ہے نا، برف ظاہر کی بات ہے بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. جی سر. اور کوئی؟ سر خشک مٹی پاک ہوتی ہے تو اس لیے برف جب ہم اس کو لگائیں گے تو وہ تو پگھل جائے گی. سر ویسے بھی برف سے تو بیمار بندہ ہو سکتا ہے، تو اس کو تو گرم کر کے پانی بنایا جا سکتا ہے. لیکن کیا کریں گے وہ لوگ جہاں برف باری ہے، زمین پر 5-5 2-2 3-3 فٹ جو ہے برف جمی ہوتی ہے، نیچے مٹی ملتی ہی نہیں، وہ کیا کریں گے؟ سر برف کے اوپر ہلکی سی لیئر تو مٹی کی ہو ہی جاتی ہے. نہیں، ایسے علاقے بھی موجود ہے جہاں مٹی کا نام بھی نہیں ہوتا، اتنی زیادہ برف جمی ہوتی زمین پر، زمین نیچے سے کھودنے سے بھی نظر نہیں آتی. اس وجہ سے آپ جانتے ہیں بعض علاقوں میں پورا سال برف باری ہوتی ہے اور برف کے اندر وہ مردے دفن کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ؟ نہیں سر. جی سر یہ تو پتا ہے کہ مردے دفن کرتے ہیں کچھ لوگ. ہاں، تو مردوں کو دفن جب کیا جا سکتا ہے تو پھر اس سے تیمم کیوں نہیں ہو سکتا؟ سعید کہتے ہیں زمین کے بلائی حصے کو. سعید مٹی سے مراد زمین کا بلائی حصہ. علماء کہتے ہیں کہ سعید کا لفظ عام ہے، اس کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر والی سطح پر ہو. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جہاں مٹی نہ ہو اور وہاں برف ہی برف ہے، 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ تک برف ہی نیچے تک ہے کہ اس کو مطلب کہ نیچے کھولنے سے بھی مٹی نہیں آئے گی، تو وہ بندہ کیا کرے؟ اور پانی بھی نہ ہو، ہم کہیں گے اس کے لیے برف ہی، یہ مجبوری خاص حالات ہے، اس میں وہ برف پر ہی جو ہے، کیونکہ برف پگھلتی نہیں وہاں نہ برف پگھلتی ہے، نہ پانی میسر ہوتا ہے بسا اوقات، اور نہ مٹی میسر ہوتی ہے. تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اس صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ دیوار پر ہاتھ مارے گا، مٹی ملے یا نہ ملے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ پکی دیوار پر، پکی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پر ہاتھ مار کے تیمم کر لے گا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ برف پر جو ہے وہ ہاتھ مار کے اس کا تیمم کر لے گا، کیونکہ یہ مخصوص حالات ہیں، وہاں مٹی تو ہے ہی نہیں. تو پھر وہ یا تو دیوار پر، اگر دیوار کوئی کچی ہے یا جہاں کہیں بھی اس کو غبار ملتی ہے تو وہاں وہ ہاتھ مار کے اس کو جو ہے وہ، مٹی لگنا ضروری نہیں ہاتھ کے اوپر، مٹی لگنا ضروری نہیں ہاتھ پر، صرف مٹی پر ہاتھ مارنا ضروری ہے، لیکن مٹی لگنا ضروری نہیں. اگر مٹی لگنا ضروری ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد اس میں پھونکتے نا. لہٰذا اس کا حکم جو ہے وہ اس اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے. آگے ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ ہے طریقہ تیمم. ہمارے پاس جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے طریقہ تیمم. حدیث میں ہے جاء رجل الی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ سوال کیا. سوال اس نے کہا کہ انی اجنبت، کہ بے شک میں جو جنبی ہو گیا ہوں، فلم مصیب الماء، لیکن پانی نہیں میرے پاس، تو میں کیا کروں؟ فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب، حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا، رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ اما تذکر، کیا تمہیں یاد نہیں، انا کننا فی سفر، ہم دونوں سفر میں تھے، انا و انت، میں اور آپ، فاما انت فلم تصلی، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی تھی، واما انا، اور رہا میں. حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں واما انا، اور رہا میں، فتمعکت فصلیت. تمعکت جو ہوتا ہے بمانا تقلبت، تمعکت بمانا تقلبت، کہ میں الٹ پلٹ ہوا. الٹ پلٹ ہونا، کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، گھمانا، مطلب میں گھوما، الٹ پلٹ ہوا مٹی پر. اس وقت حضرت عمار بن یاسر کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا. حضرت عمار بن یاسر کو اس وقت تیمم کا طریقہ یا تو بتایا نہیں گیا تھا یا پھر جو ہے وہ ان کو آتا نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تیمم کا سنا ہوا تھا، انہوں نے مٹی کے اوپر جو ہے نا، وہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے جیسے گدھا جو ہے وہ مٹی کے اوپر الٹ پلٹ ہوتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے یا کروٹیں بدلتا ہے، ایسے میں نے مٹی پر جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب کہ گھمایا، اپنے آپ کو مٹی پر الٹ پلٹ کیا یا گھمایا. فصلیت، اور میں نے نماز پڑھ لی. فصلیت، تو میں نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی. تو انہوں نے جو ہے
گویا کہ دھونے پر قیاس کیا کہ جیسے پانی سے پورے جسم پر پانی بہایا جاتا ہے نا، ایسے شاید مٹی بھی پورے جسم پہ لگانی. انہوں نے جو ہے پوری مٹی کے اندر اپنے آپ کو خوب ملا، خوب جو ہے وہ اس کے اندر چکر لگائے. کہتے ہیں فذکرت ذالک فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی کو یہ ذکر کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، تیرے لیے کافی تھا کہ تو ایسا کرتا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو طریقہ بتایا تیمم کرنے کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما یکفیک ھکذا فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ علی الارض، اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے. وَنَفَخَ فِيهِمَا، اور ان دونوں میں پھونک ماری. اس طرح کر کے آپ نے دونوں میں زمین پہ مارنے کے بعد ان میں پھونک ماری. وَنَفَخَ فِيهِمَا، دونوں میں پھونک ماری. ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، پھر آپ نے ان کو اپنے چہرے پر مارا اور پھر جو ہے وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا. یہاں ایک دو پوائنٹ انتہائی اہم ہے جو کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تیمم کو ہم وضو پر قیاس نہیں کریں گے. تیمم کو ہم وضو پر قیاس نہیں کریں گے، بلکہ تیمم کا اور انداز ہے، وضو کا اور انداز ہے. تیمم کے اندر صرف دو اعضاء پر مسح کرنا ہے، ایک چہرے پر اور دوسرا ہاتھ پر. زمین پر ہاتھ ماریں، دونوں ہتھیلیاں اپنی ان کو جمع کریں، ان کے اندر پھونک ماریں، اور ان کے اندر پھونک مارنے کے بعد اپنے چہرے پر اور اپنی صرف ہتھیلیوں پر ملنا ہے. جبکہ حناف اس بات کے قائل ہیں کہ کونیوں تک جیسے بازو دھوئے جاتے ہیں ایسے پورے بازو تک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ملنا ہے. اور وہ قیاس کرتے ہیں وضو پر. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسح بازو کا ہے، پورے ہاتھ کا جو ہے، یہ بازو کو دھونے کی طرح ہے. لیکن حدیث کے اندر جو ہے وہ کف کے الفاظ ہیں، حدیث کے اندر ید کے الفاظ نہیں ہیں. ید کا اطلاق عموم ہوتا ہے، مطلب اس کے اندر ہتھیلی بھی آتی ہے، اس کے اندر بازو بھی آتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو. وہاں ہاتھوں سے مراد جو ہے وہ بازو بھی اس کے اندر شامل ہے. لیکن یہاں حدیث کے اندر تو باقاعدہ وَكَفَّيْهِ کے الفاظ ہیں. کف کی تسنیہ کفئی، کہ اپنی ہتھیلیوں کو اللہ کے نبی صاحب نے اس پہ مسح کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں پر جو ہے وہ مسح کیا. لہٰذا جو احناف کہتے ہیں نا کہ پورے بازو یہاں کونیوں تک جو ہے بازو کا مسح کرے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا، تیمم کے طریقے کے بارے میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے جس کے اندر 2 بار زمین پر ہاتھ مارنے کا ذکر ہے. جس حدیث کے اندر 2 بار زمین پر ہاتھ مارنے کا ذکر ہے، انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے. اس حدیث میں کلام ہے، اس حدیث میں کلام ہے اور وہ حدیث شاذ ہے. جبکہ صحیح محفوظ حدیث میں 1 بار زمین پر ہاتھ مارنے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 1 بار زمین پہ ہاتھ مارا اللہ کے نبی نے، اور ان دونوں ہاتھوں کو پھر پھونک مار کے اپنے چہرے پر مل لیا اور اپنے ہاتھوں پہ ہتھیلیوں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مل لیا، مسح کیا. یہ اصل میں تیمم کا طریقہ اختصار کے ساتھ کہ آدمی زمین پہ اپنے ہاتھ مارے، دونوں ہتھیلیوں کو رکھے اور اس کے اندر پھونک مارے، اور پھونک مارنے کے بعد ان کو پہلے چہرے پر مل لے اور اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں پر اچھی طرح مل لے. یہ مسح ہو جائے گا. تو لہٰذا ایک ہی بار مارنا ہے. احناف اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 2 بار اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارا، 1 بار چہرے کے لیے پھونک مار کے ملا اور دوسری بار اپنی ہتھیلیوں پر ملا. لیکن وہ حدیث شاذ ہے، اس کے اندر کلام ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے. اور یہ حدیث بخاری مسلم کی محفوظ حدیث ہے. تو 1 بار ہاتھ مارے جائیں گے. ہمارے پاس مسئلہ ہے نواقض تیمم. نواقض تیمم کون سے ہیں؟ خلاصہ اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں وضو کے لیے نواقض ہیں وہی چیزیں تیمم کے لیے. جو چیزیں نواقض وضو ہم نے پڑھی تھی نا، وہی ساری چیزیں نواقض تیمم ہیں. ایکسٹرا پلس پانی کا مل جانا، یعنی ایک اضافی کر لیں ان پر، پانی کا مل جانا. پانی کا مل جانا، جو ہی پانی مل جائے گا آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا، آپ کا تیمم ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر 2 چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھی جائیں گی. ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اسے پانی مل گیا ہے، نماز کے دوران اسے پانی مل گیا ہے، تو اب کیا وہ نماز توڑ کر وضو کرے گا یا نماز کو جاری رکھے گا؟ صحیح بات یہ ہے کہ شریعت نے رخصت دی ہے اور نماز شروع کر چکا ہے. اب وہ نماز مکمل کرے گا چاہے اسے پانی مل ہی جائے، چاہے اسے پانی مل ہی جائے، وہ اسی رخصت پر عمل کرتے ہوئے تیمم والی پہ نماز مکمل کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی نے نماز کا وقت داخل ہو گیا اور نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اس نے تیمم کر لیا، لیکن تیمم کرنے کے بعد ابھی نماز شروع نہیں کی تھی تو اس کو پانی مل گیا، تو اس صورت میں اس کو پانی لے کر وضو کرنا ہوگا نماز شروع کرنے سے پہلے. یعنی تیمم پہ اکتفا نہیں کرے گا چونکہ اب پانی مل چکا اور ابھی نماز کا وقت موجود ہے.
اور ابھی نماز کا وقت جو ہے وہ موجود ہے. ایک بندے نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی, ابھی سلام پھیرا ہی ہے کہ وہ بندہ پانی لے کر آ گیا یا پانی مل گیا, تو اس صورت میں اس کی نماز ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہمارے پاس اس باب کی پہلی حدیث ہے جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے, کون پڑھے گا آپ میں سے؟ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے ابھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے, اور اس حدیث میں کچھ الفاظ مختلف تھے. اوتی تو خمسن, میں نے کہا تھا اس کے اندر ہم نے 4 پڑھے ہیں, اللہ کے نبی مجھے 4 چیزوں پہ فضیلت دی گئی ہے, لیکن اس حدیث کے اندر 5 ہے اور کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے, اس راوی نے جو ہے وہ 4 اس کے ذہن کے اندر رہی ہوں گی اور اس میں 5 ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اوتی تو خمسن, مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں یعنی جو دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی. اس میں فاعل معلوم ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ نائب فاعل لایا گیا. اوتی تو خمسن, اوتی تو خمسن, یہاں فاعل محذوف کر دیا گیا, مراد اللہ تعالیٰ یعنی میرے رب نے مجھے 5 خصلتیں اور خصوصیات عطا کی. نصرت بالرعب, یہاں با سببیہ ہے, بالرعب کے اندر با سببیہ ہے یعنی روب کے سبب اللہ نے میری مدد کی, روب کے ذریعے اللہ نے, روب کے سبب اللہ نے میری عزت. اور خوف اور دہشت مراد ہے کہ اللہ نے دشمن کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصاً اور عام امت کی, ایک مومن کی عموماً جو ہے وہ ہیبت اور دہشت دشمن کے دل کے اندر ڈال دی. ہر مومن جو ہوتا ہے اس کی ہیبت اور دہشت دشمن کے دل کے اندر ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے میرا خوف دشمن کے دلوں میں ڈال دیا ہے جس سے اللہ نے میری مدد کی ہے. مسیرۃ شہر, 1 ماہ کی مسافت سے, یعنی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے اگرچہ آپ اس کے درمیان اور آپ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کیوں نہ ہو, دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا تھا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا, اور بنا دی گئی میرے لیے پوری کی پوری زمین مسجد, ساری کی ساری زمین جو ہے وہ میرے لیے مسجد بنا دی گئی. بخلاف سابقہ امتوں کے, ان کے لیے ساری زمین جو ہے وہ مسجد نہیں تھی. وَطَهُورًا, تا کے فتح کے ساتھ وہ چیز جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہو. فَأَيُّمَا رَجُلٍ میں ایٌ اس میں شرط ہے اور ما تاکید کے لیے لایا گیا ہے, ما کو تاکید کے لایا گیا ہے اور مراد مرد کو اغلبیت کی بنیاد پہ ذکر کیا گیا. فَأَيُّمَا رَجُلٍ, امرأۃ اس میں شامل ہے, عورت بھی شامل ہے, لیکن آدمی کو اغلبیت کی بنیاد پہ جیسے دیگر شریعت کے احکام جو ہیں ان کے اندر مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مساجد میں نماز با جماعت پڑھنا مردوں پر ہے, اس کے علاوہ زیادہ سفر مرد کرتے ہیں, عورتیں بہت کم سفر کرتی ہیں, عورتیں زیادہ گھروں میں رہتی ہیں, تو چونکہ سفر کے اندر ہی زیادہ تیمم کی ضرورت پڑتی ہے, پانی کی قلت ہوتی, تو اس وجہ سے مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے, وگرنہ عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. اگر عورتوں کے ساتھ بھی سفر کے اندر کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے, یا حضر کے اندر بھی ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر بھی کسی بیماری کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے, تو عورت بھی تیمم کر سکتی ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مرد ہی کریں گے, لیکن مردوں کو اغلبیت کی بنا پہ ذکر کیا گیا, وگرنہ عورتیں اس میں شامل ہیں. اب ہم چلتے ہیں حدیث کے ترجمے کی طرف. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کا تعارف پہلے گزر چکا ہے, معروف صحابی ہیں جابر بن عبداللہ ابن حرام, جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں, اور یہ صحابی ابن صحابی ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صحابی ابن صحابی ہیں, یہ بھی صحابی تھے, ان کے والد بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکثرین من الروایہ, ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اکثر حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت خمسن, میں دیا گیا ہوں 5 چیزیں, لم یؤتہن احد قبلی, جو نہیں دیا گیا کوئی ایک مجھ سے پہلے. اور ہم نے پڑھا تھا پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس کے اندر تھا کہ کوئی بھی نبی, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ہم نے حدیث پڑھی تھی, اس کے اندر یہ تھا کہ نہیں دیا گیا کوئی ایک بھی مجھ سے پہلے, مطلب یہ چیزیں انبیاء میں سے, اور اس میں یہ بھی تھا امتوں میں سے. وہ کون سی ہیں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, میں مدد کیا گیا ہوں روب کے ساتھ, دہشت اور ہیبت کے ساتھ, مسیرۃ شہر
1 مہینے کی مسافت تک یا 1 مہینے کی مسافت سے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور بنا دی گئی ہے میرے لیے زمین مسجدًا نماز کی جگہ، وطہوراً اور پاک کرنے کا ذریعہ یا پاک. فَأَيُّمَا رَجُلٍ، پس جو کوئی بھی آدمی ادرکت الصلاۃ پالے اسے نماز، فلیصلی، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. یعنی جو ہی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ اس وقت میں نماز پڑھے، تاخیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے بلکہ اس وقت میں نماز پڑھے. اگر پانی نہیں تو تیمم کر لے. وذکر الحدیث، اور پھر جو ہے وہ ایک لمبی حدیث، یعنی اس کا ایک حصہ ہے، اس کے بعد اور بھی کچھ الفاظ ہیں حدیث کے. راوی نے وہ ساری مکمل حدیث جو ہے وہ ذکر کی. راوی نے وہ مکمل حدیث، اس کے اندر یہ بھی تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، ہمارے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی، جبکہ دیگر امتوں کے لیے غنیمتیں حلال جو ہے وہ نہیں تھیں. اور بھی کچھ حدیث کے اندر الفاظ جو ہے وہ آخر میں موجود ہیں. حدیث میں تحدیث نعمت کے لیے اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کی مشروعیت کا بیان ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نعمت دے اور بندے سے حسد کا ڈر نہ ہو تو اس بندے کو آپ اللہ کی نعمت بیان کر سکتے ہیں. بعض علماء نے یہ قید لگائی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک قول سے اور ایک فعل سے. ایک قول سے اور ایک فعل سے. قول سے کیسے کہ انسان زبان سے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں امت کو بیان کیا کہ مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے 5 چیزوں کی بنیاد پر، یعنی جو اللہ نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں وہ کسی کو عطا نہیں کی. اگر انسان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کیا ہے، کوئی خاص نعمت کی ہے، تو انسان اس تحدیث نعمت کے طور پر اس کو بیان کر سکتا ہے. مثلا انسان کہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ جاب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں نعمت سے نوازا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو نہ بیان کیا جائے جس سے نظر لگنے کا یا حسد کا ڈر ہو. جس سے نظر لگنے یا حسد کا ڈر ہو اس بندے کو بیان کرنے سے گریز کیا جائے، اس بندے کو بیان کرنے سے گریز کیا جائے. اور انسان جب اللہ کی نعمت کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر کا انداز ہے. اور ایک دوسرا طریقہ، ایک تو زبان سے ہے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں. اور دوسرا طریقہ یہ کہ اگر اللہ نے انعامات کیے ہیں تو اس کا اثر نظر آنا چاہیے، اس کا اثر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. مثلا اگر اللہ نے انسان کو مال کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان لوگوں کو تو کہتا پھرے کہ مجھے اللہ نے بڑا دیا ہے، مجھے اللہ نے بڑا دیا ہے، لیکن آدمی کا لباس ایسا ہو پھٹا پرانا، جوتا ٹوٹا ہوا ہو، ایسے لگے کہ جیسے یار یہ بندہ تو فقیر اور بکاری ہے، اس کو کوئی صدقہ دینا چاہیے. اللہ جانتا ہے بعض لوگ اتنے کروڑوں پتی ہوتے ہیں، لاکھوں ان کے بینک بیلنس ہوتا ہے، لیکن اس کے کپڑوں کی حالت دیکھ کے رونا آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ بندہ اس کے اوپر صدقہ کر دے، اس کو کوئی 10-20 روپے دے دے، کوئی 100-200 دے دے، یا بندہ اس کو کوئی 2000 دے کر کے کہ یار لباس اپنا لے لو. یعنی جوتا اس کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کپڑے اس کے انتہائی بسیدہ گندے اور جو ہے وہ گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں، اور جب اس کی آپ پیچھے سے بیک گراؤنڈ چیک کریں، کسی سے معلوم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے علاقے کا چودھری ہے، یہ بندہ بہت کروڑوں پتی ہے لیکن صرف بچت کر رہا ہے، کنجوس آدمی ہے. گھر کے اندر جو ہے وہ لال مرغا کھاتا ہے. لال مرغا سمجھتے ہیں آپ؟ روسٹ سر؟ نہیں، یہ بڑی بڑی بلیغ عبارت ہے، بڑی گہری عبارت ہے. کون بتائے گا لال مرغے سے کیا مراد ہے؟ دیسی مرغا؟ نہیں سر دال؟ نہیں مسور؟ نہیں، ریڈ مرچیں. ریڈ مرچیں. میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ صرف وہ 2 ہیں میاں بیوی اور ان کے پاس لاکھوں روپے ہیں، لیکن وہ کھانا کھاتے ہیں لال مرچوں کے ساتھ. ایسی فیملی کو جانتا ہوں میں، کھانا کھاتے ہیں لال مرچوں کے ساتھ، اچار کے ساتھ. کبھی انہوں نے گھر میں سالن نہیں بنایا، کبھی گوشت ان کے گھر میں نہیں پکا، کبھی اچھا کھانا ان کے گھر میں نہیں پکا، کیونکہ گوشت پیسوں سے آتا ہے، اور جب سالن بنائیں گے تو اس پہ آئل لگے گا، اور جو ہے وہ اس پہ گیس بھی لگے گی، اس پہ لکڑی بھی لگے گی، اس پہ کئی اخراجات ہوں گے. لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روٹی ایک بنائیں اور چپ کر کے لال مرچیں سرخ جو لال مرغا ہے اس کے ساتھ لگا کے آپ کھا لیں اور گزارا کر لیں. ایسے لوگ دیکھیں. اب سمجھ آ گئی آپ کو لال مرغے کی؟ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں رتا ککڑ،
اور یہ کنجوس لوگوں کی خوراک ہے. ٹھیک ہے اگر کبھی آدمی مطلب کہ دیہاتوں میں لوگ بکثرت اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بندہ رات کو اور ہر وقت جو ہے وہ لال مرچیں ہی کھاتا رہے. وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی باہر سے کھانا ہم مطلب کہ کھائیں گے تو پیسے لگیں گے، اور اس میں مطلب بعض لوگ صرف اس وجہ سے کھاتے ہیں. ان کی حالت قابل رحم ہوتی ہے اور ان کا کھانا بھی قابل رحم ہوتا ہے. اور ہوتا پھر کیا ہے، وہ پیسے کدھر رکھتے ہیں؟ وہ پیسے کدھر رکھتے ہیں پھر؟ ہاں جو کماتے ہیں پیسے بینک میں رکھتے ہیں، پیسے بینک میں رکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں وہ لوگوں کو سود پہ دیتے ہیں. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، اور میں ذرا اس کی آپ کو بیتی بھی سنا دوں تو بطور فائدے کی کہ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اس بندے نے ساری زندگی، دونوں میاں بیوی، ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی، ازمائش ہے. انہوں نے اپنے بھائی سے، اس بندے نے اپنے بھائی سے ایک بیٹی لی، یعنی دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بھتیجی. اس کی پرورش کی، چھوٹی تھی، اس کی پرورش کی، تو اس پہ بڑا خرچ کیا، اس کو اس کی تعلیم دلوائی، سب کچھ کیا. لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے تھے، لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے تھے. اور ان سے مثلا 1 لاکھ دیا تو ان کو کہا کہ آپ نے جب گندم وغیرہ اٹھانی ہے نا تو آپ نے 6 مہینے کے بعد مجھے جو ہے وہ 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ آپ نے دینا. اس طرح کر کے لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے تھے. ہوا کیا کہ اس کی جو مطلب متبنہ بیٹی تھی، جو منہ بولی بیٹی تھی، مطلب اس کی بھتیجی، جس کو اس نے اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، وہ کسی لڑکے کے ساتھ نکل گئی اور اس نے جاتے ہوئے گھر کا سارا سونا، سارا مال، پیسہ، پراپرٹی جو کچھ تھا وہ ساتھ لے گئی. اور اس کے بعد وہ اس قدر جو ہے وہ روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ ان کی حالت جو ہے وہ قابل رحم ہو گئی. آپ تصور کریں کہ ایسے بندے، اور میں نے کئی ایسے لوگوں کے واقعات سنے ہیں کہ جو بندے اس طرح کر کے اپنی جان ماری کر کے مطلب کھاتے بھی نہیں، اپنا بھی خیال نہیں کرتے، اپنے جسم کا خیال نہیں کرتے، اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے. ان لوگوں کا ایسے ہی نکل جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. بالکل ایسے جو دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، ان کا بھی جیسے وہ ایک آپ نے کہانی سنی ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. میں ایک ایسے دودھ والے کو جانتا ہوں. اس وقت ہم پڑھتے تھے تو وہ وہاں اس ادارے کے اندر دودھ دیتا تھا، تو وہ پانی ڈالتا تھا بہت زیادہ. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. اس ایکسیڈنٹ کے اندر اس کا جو یہاں پوری ٹانگ ہے، اس میں جو ران ہوتی ہے نا، یہ ران کے اندر سے ہڈی ٹوٹ گئی ساری، اس کو ہمارے یہاں پٹ بولتے ہیں. اس کی یہ پورا پٹ جو ہے وہ اس کی ران ٹوٹ گئی، اور اس کے اندر انہوں نے لوہے کی جو ہوتی ہے نا وہ مطلب کہ سلائیاں، اور مطلب وہ راڈ جس کو کہتے ہیں، وہ راڈ اس کے اندر انہوں نے ڈالا آپریٹ کر کے، اور کئی لاکھ روپے اس کے لگے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور 2-3 دفعہ مطلب میرے وہاں ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس بندے کا 3 دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندر اس کے لاکھوں روپے لگے. اب مجھے بتائیں کہ انسان اگر تھوڑا سا سوچ لے کہ میں جو لوگوں کو یہ کیمیکلز والا دودھ پلاتا ہوں، 2 نمبر اگر لوگ تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ تو بالکل ایسے بات ہوئی نا. کسی نے کہا کہ جی ایک دودھی صاحب اپنا واقعہ بڑے فخر سے سنا رہے تھے. کہتے جی میں لاہور میں جب نیا کام شروع کیا تو میں نے جو کوٹھی والے تھے ان کو میں نے خالص دودھ دیا. میں نے کہا کہ تاکہ پکے میرے گاہک بن جائیں، میں نے خالص دودھ دیا. تو کہتے کہ اگلے دن انہوں نے شکایت کر دی. انہوں نے کہا جی ہمارے بچوں کو موشن لگ گئے، آپ نے دودھ صحیح نہیں دیا. کہتے میں سمجھ گیا. میں نے کہا کہ اچھا یہ ان کو کون سا خالص چاہیے؟ کہتے اگلے دن میں پانی ڈال کے دیا. کہتے اب ٹھیک ہے. اسی طرح کہتے ہیں ایک گھر کے دودھ سے جو مینڈک ہوتا ہے نا، چھوٹا مینڈک، وہ نکلا، چھوٹا مینڈک نکلا. تو اگلے دن اس کے گھر والی نے شکایت کی کہ آپ کے دودھ سے مینڈک نکلا چھوٹا. تو کہتا ہے آپ لیتے بھی تو کلو، اگر 2 کلو لوگے تو بڑا مینڈک نکلے گا نا، چھوٹے سے تو چھوٹا ہی نکلے گا نا، صاف ظاہر ہے. یعنی اس قدر شرم اور حیا والی کو بات ہی نہیں ہے. جاتے جاتے نہروں کے پانی سے پانی ڈال لیتے ہیں. پانی اللہ کے بندو. اچھا میں نے ایک دن دیکھا ایک بندہ جو کولر ہوتا ہے نا، واٹر کولر گھروں کے سامنے بعض لوگوں نے اپنی کوٹھیوں کے باہر لگائے ہوتے ہیں، وہاں دودھی صاحب جو ہے وہ روک کر اس کے اندر سے کولر کا پانی ڈال رہے ہیں. ایک بندہ میرے ساتھ تھا، میرا دوست. میں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے انعام کا مستحق ہے اور داد کا مستحق ہے. کہتا کیوں؟ وہ پانی ڈال رہا ہے اور آپ کہہ رہے داد کا مستحق ہے. میں نے کہا اللہ جانتا ہے یہ بندہ داد کا مستحق اس وجہ سے ہے کہ پانی صاف ڈال رہا ہے، یہ پانی صاف ڈال رہا ہے، وگرنہ کئی لوگ تو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، گندا پانی ڈالتے ہیں.
میں نے کہا چلے کم از کم یار یہ ایئر واٹر کولر کا پانی صاف فلٹر والا پانی ڈال رہا ہے، اگرچہ پانی ڈال رہا ہے، تو یہ بندہ جو ہے وہ قابل تعریف، اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو داد دینی چاہیے کہ گندا پانی نہیں ڈال رہا. حالت تو یہاں تک پہنچ چکی. بہرحال موضوع ہمارا، ہم دوسری طرف نہ نکل جائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے نبی تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، آپ فخر نہیں کر رہے، آپ تحدیث نعمت کے طور پہ. تو انسان کو چاہیے اللہ نعمت دے تو لوگوں کو بیان بھی کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن حاسد کو بیان نہ کرے، ایسے کوئی بیان نہ کرے جس کی نظر لگنے کا امکان ہو یا ڈر ہو، یا مشہور ہو جاتے ہیں بعض لوگ، اس کی نظر لگ جاتی ہے. اسی طرح اپنا لباس اچھا کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بوسیدہ لباس ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے تیرے پاس کچھ ہے کہ نہیں، کیا کیا تیرے پاس ہے؟ کہتا اللہ کے رسول تم پوچھتے ہو، میرے پاس تو دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، میرے باڑے بکریوں کے بڑے پڑے، اونٹوں کے باڑے میرے بڑے پڑے، اتنے اونٹ اتنی بکریوں کے ریوڑ ہیں میرے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنا لباس اچھا کر کے آؤ. اللہ کو پسند ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثرات دیکھے. اللہ کو یہ محبوب ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثرات دیکھے. لوگ بہت زیادہ ہمارے افراط و تفرید کا شکار ہیں، یعنی کچھ لوگ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر لوگوں کو امیر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا دورا لباس پہننا، دھوکے کا لباس. حدیث کے اندر اس کو کلابسی ثوبی زور کہا گیا ہے، جھوٹے لباس پہننے والا، جھوٹا شلوار اور قمیص پہننے والا. مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے پاس اتنا ہوتا نہیں جتنا لوگوں کو مینشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور ایک بندے کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کم مینشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے کوئی ادھار نہ لے لے، تاکہ اس کو کسی غریب کا تعاون نہ کرنا پڑ جائے، تاکہ کوئی مسجد کے اندر نہ اس کو 2-4 روپے دینے پڑ جائے، کسی ادارے کے اندر کوئی تعاون نہ کرنا پڑ جائے. اس وجہ سے اپنی حالت کو فقیرانہ بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ دونوں افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. انسان کو اپنی اصل پر جو اللہ نے دیا اس کے مطابق چلنا چاہیے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی فضیلت اور خصوصیت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اور آپ کی امت کو ایسی خوبیوں سے نوازا ہے کہ جن سے کسی دوسری امت کو نہیں نوازا، جن سے کسی دوسری امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا. حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن پر غلبہ پانے کے وسائل میں سے یا اس پر غالب آنے کے وسائل میں سے ایک اس کے دل میں رعب ڈالنا ہے، اس کے دل میں دہشت اور رعب ڈالنا ہے. اور رعب جس طرح سے بھی ڈل سکتا ہو وہ ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ تم طاقت اور قوت کو تیار کر کے رکھو. تو دشمن کے دل کے اندر جن طریقوں سے بھی رعب جا سکتا ہو وہ رعب مومن کو ڈالنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مطلب کہ جنگی لباس پہنتے تھے، آپ صحابہ کرام کو تربیت دیتے تھے، نیزہ بازی سکھاتے تھے، گھڑ سواری کرتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. اور اس سے ہی دشمن کے دل کے اندر رعب بیٹھتا ہے. حدیث میں پاک مٹی سے تیمم کرنے کی مشروعیت کا بیان ہے، اور مٹی میں زمین پہ موجود اس کے تمام اجزاء شامل ہیں. مٹی سے تیمم ہو، ریت سے ہو، بل سے ہو، گاچی سے ہو، غبار سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، کچی دیوار سے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کچی دیوار سے بھی جو ہے وہ تیمم ہو سکتا ہے، اس دیوار سے بھی ہو سکتا ہے، اس چھت سے بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ غبار وغیرہ جو ہے وہ پڑی ہو. حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز زمین کے ہر حصے پر جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی جائز ہے. لیکن اس عموم سے وہ مقامات مستثنا ہیں جہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، جیسا کہ نجس جگہ، ناپاک جگہ، قبرستان ہے، حمام ہے، اونٹوں کا باڑا ہے. اونٹوں کے باڑے میں ہم نے کہا تھا، یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز اس وجہ سے پڑھنے سے روکا نہیں گیا کہ اونٹوں کا پیشاب نجس ہے یا اونٹوں کا گوبر نجس ہے، بلکہ اس وجہ سے روکا گیا کہ چونکہ اونٹ کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، اونٹ کے اندر شیطانیت ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ اس کو دبا کر مار دے. تو اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے کی خصوصیت جیسے اونٹ کے گوشت کے ساتھ خاص ہے کہ اونٹ کا گوشت وضو کو توڑ دیتا ہے لیکن دیگر جانوروں کا گوشت وضو کو نہیں توڑتا، ایسے اونٹ کے ساتھ کچھ معاملات خاص ہیں، وہ اللہ جانتا ہے کہ کیوں یہ خاص کیے گئے ہیں، لیکن اس کی علت یہ بتائی گی کہ شیطان اس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے. اس کی وضاحت نماز کے مسائل میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور مطلب کہ یہ جو اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ شاید ابھی آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ابھی کتاب الصلاۃ اس میں آئے گا انشاءاللہ. ہاں اس کی وضاحت جو ہے وہ کتاب الصلاۃ میں آئے گی. حدیث میں دلیل ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا چاہیے اور یہ واجب ہے، کیونکہ یہاں شریعت نے جو ہے وہ تیمم کی اجازت دی ہے لیکن نماز کو لیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی. حدیث میں دلیل ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مال غنیمت حلال ہے. امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت حلال ہے. مال غنیمت حلال ہے، اور مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو دشمن کے ساتھ جنگ کے دوران مسلمانوں کو ملتا ہے.
जो दुश्मन के साथ जंग के दौरान मुसलमानों को मिलता है। अगले हमारे पास 128 और 27 नंबर हदीस हैं। पढ़े आप में से कोई दोनों हदीसें, एक आदमी पढ़े। वफी हदीस हुज़ैफा इंदा मुस्लिम वजुइलत तरबतुहा लना तहूरन तुरबतुहा इज़ा लम नजिद तुरबतुहा तुरबतुहा लना तहूरन इज़ा लम नजिदिल मा'a व अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंदा अहमद वजुइलत तुराबा ली तहूरा वजुइलत तुराबुली, जुइला नाइब फाइल होगा ना, तुराबु नाइब फाइल जो है वो हालते रफा में होता है, तहूरन। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान साहिब सिर्र रसूलिल्लाह, साहिब सिर्र रसूलिल्लाह, और इनका तारुफ हम पहले पढ़ चुके हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो मरूफ साहबी हैं और इनके वालिद भी साहबी हैं, हजरत यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत हुज़ैफा की हदीस में है जो कि सही मुस्लिम में है, वजुइलत तुरबतुहा, तुरबा मट्टी को कहते हैं, तुरबा तुराब से है और मुराद मट्टी है। वजुइलत और बना दी गई है, तुरबतुहा इसकी मट्टी, लना हमारे लिए, तहूरन पाक करने वाली। इज़ा लम नजिदिल मा जब तक हम पानी ना पाएं, इज़ा लम नजिदिल मा जब तक हम पानी ना पाएं। वान अली, हजरत अली से रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इंदा अहमद जो कि मुस्नद अहमद में है, उसमें है वजुइलत तुराबुली तहूरन, वजुइलत तुराबुली तहूरन, और बना दी गई है मट्टी मेरे लिए पाक करने का जरिया, यानी पाक करने वाली। पहली हदीस तो सही मुस्लिम में है और वो सही है, लेकिन दूसरी हदीस मुस्नद अहमद में है और उस हदीस की सनद में अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील रावी जो है उसमें कलाम है। लेकिन राजी बात यह है कि इसकी रिवायत हसन दर्जे की है और ये हदीस जो है वो गुज़श्ता हदीस के साथ मिलकर जो है हसन दर्जे की रिवायत जो है वो बन जाती है। हदीस के अल्फाज वाजे हैं और तर्जुमा इसका हम कर चुके हैं। इस हदीस के फ़वाइद गुज़श्ता हदीस वाले ही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ कैद लगा दी गई है गुज़श्ता हदीस के साथ तुरबा मट्टी की, तुराब मट्टी, सईद वहाँ सईद का जिक्र है लेकिन यहाँ तुराब के साथ कहा कि मट्टी जो है या मट्टी की तरह की कोई चीज जो है वो इसमें शामिल है, लेकिन हर चीज जो जमीन के ऊपर है वो इसमें शामिल नहीं। ये गोया कि इन हदीस से उसकी थोड़ा उस सईद को मुक़य्यद कर दिया गया, मुराद मट्टी है। चलिए जी, यहाँ तक तो हमारी अहादीस मतलब जो हम मतलब पीछे पढ़ चुके हैं उसके अंदर मसाइल के अंदर, अहकाम के अंदर, और फ़वाइद भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब कुछ हदीस हमारी बाकी हैं जो हम किताब से पढ़ते हैं और ये किताब से ही मतलूब होंगी। इसको नोट्स में शामिल नहीं मैं कर सका टाइम की किल्लत की वजह से, तो ये अहादीस हम किताब से पढ़ेंगे, इस किताब से जो आपको पहले शेयर की गई आपके साथ, और ये किताब से ही मतलूब होंगी जो हदीस हम किताब से पढ़ेंगे। हज़रत अम्मार बिन यासिर की हदीस मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हम पढ़ चुके हैं जब हमने मसाइल पढ़े थे, हज़रत अम्मार बिन यासिर की हदीस, और ये आप वहाँ भी पढ़ चुके हैं जब आपने तलखीस की थी किताब की रफ़ुल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम पहले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमने उसके अंदर पढ़ा था आपने कि रावी बसा औक़ात हदीस बयान करने के बाद भूल जाता है, रावी को हदीस वो याद नहीं रहती। हज़रत उमर जैसे भूल गए थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर ने उनको याद करवाया था। बहरहाल जल्दी से मैं दोबारा हदीस का तर्जुमा कर देता हूँ। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं बाअसनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाजतिन, अल्लाह के नबी ने मुझे किसी हाजत के लिए भेजा, फजनब तो मैं जुम्बी हो गया, फलम अजिदिल मा तो मैं पानी ना पा सका। हज़रत उमर भी इनके साथ थे, जैसे कि हमने वहां हदीस पढ़ी है, वहां हदीस के अंदर वजाहत मौजूद है, लेकिन यहाँ हाफिज इब्न हजर ने उसको जिक्र नहीं किया, लेकिन वहां मैंने बतौर फायदे के वो हदीस और जगह से नकल की और वहां हज़रत उमर का भी साथ वाकया मौजूद है। हज़रत उमर से बंदे ने आकर सवाल किया कि अगर पानी ना हो तो मैं क्या करूं, तो हज़रत उमर खामोश हो गया। हज़रत अम्मार बिन यासिर ने कहा कि हम दोनों इकट्ठे ही तो थे जब वाकया पेश आया था। तो कहते हैं फलम अजिदिल मा पानी मुझे ना मिला, फतमर्रगतु फी सईदी तो मैं मट्टी में लूट पूट हुआ, तो मैं मट्टी में लूट पूट हुआ यानी उल्ट पुल्ट हुआ। कमा तमर्रगु अद्दाबतु जैसे जो गधा है या जैसे चौपाया उसके अंदर जो है लूट पुट होता है खारिश के लिए, और अमूमन गधा ऐसे करता है। बाद हदीस के अंदर गधे का भी जिक्र है, जैसे चौपाया जो है वो मट्टी के अंदर लूट पुट होता है, ऐसे मैं भी लूट पुट हुआ। तुम आते ही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं अल्लाह के नबी के पास आया, फज़करतु लहु ज़ालिका मैंने आपको ये बयान किया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। फ़क़ाला तो आपने फरमाया इन्नमा काना यकफी का तेरे लिए काफी था, अन तकूला कि तू करे, तकूला माना करना भी होता है, तकूला का माना करना भी होता है और बोलना भी होता है।
دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کرنا بھی اور بولنا بھی. تو ان تقولا کا معنی تو کرتا، بیدئی کا ہاکذا اپنے ہاتھوں سے اس طرح. ثم ضرب بیدیہ الارض، پھر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارا، ضربتن واحدتن، ایک ہی بار مارنا. یہ ذرا توجہ کے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ. میں نے آپ کو وہاں بتایا ہے کہ ایک بار والی حدیث صحیح ہے، 2 بار زمین پہ ہاتھ مارنے والی حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ آگے آ رہی. اس کے بعد تو کہتے ہیں ثم ضرب بیدیہ الارض، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ مارا، ضربتن واحدتن، ایک ہی بار مارنا. ثم مسح الشمال، پھر آپ نے علی الیمین، اپنے بائیں سے اپنے دائیں کو چھوا یعنی مسح کیا، وظاہر کفیہ، اور اپنے ظاہر جو ہتھیلیوں کا ان کو، باطن اور ظاہر دونوں کا مسح کیا، وجہہ، اور اپنے چہرے کا. متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے وہ متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ مسلم کے. وفی روایت للبخاری، اور بخاری کے الفاظ ہیں، وضرب بکفیہ الارض، اور آپ نے مارا اپنی ہتھیلیوں سے زمین کو، ونفخ فیہما، اور ان دونوں میں پھونکا، جو میں نے روایت نقل کی تھی. ونفخ فیہما، دونوں میں پھونکا، فیہما، ان دونوں میں. ثم مسح بما وجہہ وکفیہ، پھر آپ نے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں پر جو ہے وہ مسح کیا. مرن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں ترتیب لازم نہیں، ترتیب جو ہے وہ لازم نہیں ہے. البتہ افضل ہے کہ پہلے چہرے پہ مارا جائے پھر جو ہے وہ ہاتھوں پہ مارا جائے، لیکن ترتیب لازم نہیں، پہلے ہاتھوں پہ مار لیں پھر چہرے پہ مار لیں، یا دونوں طرف مار لیں، انشاءاللہ اس میں اجازت ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور مسائل اس کے میں آپ کو بتا چکا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث پڑھے آپ میں سے کوئی، ذرا جلدی جلدی پڑھتے جائیں حدیثیں، ہم جلدی سے اس کو ختم کریں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین، رواہ الدار القطنی وصححہ الائمۃ وقفہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التیمم ضربتان، تیمم 2 بار مارنا ہے. ضربہ 1 بار اور ضربتان 2 بار. 1 بار مارنا ہے یعنی ہاتھوں کو زمین پر. ضربۃ للوجہ، 1 بار چہرے کے لیے، وضربۃ للیدین، اور 1 بار ہاتھوں کے لیے، الی المرفقین، کونیوں تک. یہ ہے حدیث جس سے احناف نے استدلال کیا. یہ حدیث ہے جس سے احناف نے استدلال کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ احناف کے ہاں کونیوں تک مسح کرنا چاہیے تیمم کے اندر، جبکہ صحیح بخاری مسلم کی روایات کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر صرف ہتھیلیوں کا ہے، اس کے اندر مرفقین ید کا ذکر نہیں، اس کے اندر ہتھیلیوں کا ذکر ہے، جبکہ یہاں مطلب یہاں پورے ید کا ذکر ہے. تو یہ حدیث ضعیف ہے، اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے، اور ائمہ نے اس کے وقف کو یعنی موقوف اس کو صحیح قرار دیا ہے. لیکن اس حدیث کے اندر علی بن ذبیان راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. علی بن ذبیان، جیسے یہاں صاحب کتاب نے بھی ذکر کیا ہے، علی بن ذبیان بن ہلال العبسی، علی بن ذبیان بن ہلال العبسی، یہ سخت ضعیف ہے. ابن معین نے، امام بخاری نے، امام نسائی نے، اور اس کے علاوہ ابو زرع رازی نے، ابو حاتم رازی نے، ابن عدی نے، بڑے بڑے جو ائمہ ہیں حدیث کے، انہوں نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے. علی بن ذبیان، اس راوی کو امام علی بن مدینی، امام بخاری، امام نسائی، ابو زرع رازی، اور اس کے علاوہ جو ہے ابن عدی وغیرہ جو بڑے بڑے محققین اور ائمہ ہیں جرح و تعدیل کے، انہوں نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے. لہٰذا صحیح احادیث کی موجودگی میں ہمیں اس حدیث کی ضرورت نہیں، اور یہ حدیث صحیح ہین کی حدیث کے خلاف ہے، اور یہ حدیث صحیح ہین کی حدیث کے خلاف ہے، اور حدیث یہ ضعیف ہے، لہٰذا اس پر عمل نہیں ہوگا، لہذا اس پر عمل نہیں ہوگا. اگلی حدیث پڑھیے جی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشارته، رواه البزار وصححه ابن القطاني، ولكن صوب الدار قطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه والحاكم أيضا. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الصعید وضوء المؤمن، پاک مٹی
مومن کے وضو کرنے کا آلہ ہے. وضو ہم نے کہا تھا وضو کا پانی، وضو اور وضو اگر واو کے فتح کے ساتھ ہو تو مراد وضو کرنے کا پانی جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح طہور ہے وہ پانی جس سے طہارت حاصل کی جائے. تو پاک مٹی مومن کا وضو کا پانی ہے یا وضو کرنے کا ذریعہ ہے. المؤمن المسلم مومن اور مسلمان کے لیے. وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین اگرچہ وہ 10 سال تک بھی پانی نہ پائے. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ پس جب وہ پانی کو پا لے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائے. وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ اور اس پانی کو ڈالے اپنی جلد پر، یعنی اپنے جسم کی جلد پر، اپنے جسم پر اس پانی کو بہائے. اسے امام بزار نے روایت کیا وصححہ ابن القطان اور ابن القطان نے اسے صحیح قرار دیا ہے، یحییٰ بن سعید القطان. ولیکن صوب الدارقطنی ارسالہ لیکن امام دارقطنی نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے. ولی ترمذی عن ابی ذر اور امام ترمذی کے ہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر کا نام جندب ابن جنادہ ہے، ابو ذر کا نام جندب ابن جنادہ ہے اور یہ بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ پہلے مسلمان ہو گئے تو ان کو مارا بھی گیا تھا، اہل مکہ نے حضرت ابو ذر کو مارا بھی تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد صحابہ کرام میں سے ہیں جو دنیا میں زہد اختیار کرنے والے تھے. بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شام میں گئے نا تو شام میں حضرت ابو ذر روڈوں میں بازاروں میں نکل کے فتویٰ دیتے تھے کہ جو لوگ مال گھر میں سٹاک کرتے ہیں نا، یعنی جیسے ہم گندم وغیرہ کچھ چیزیں جمع کر لیتے ہیں، حضرت ابو ذر کہتے تھے کہ یہ خزانے کو، یعنی اس کی وعید جو قرآن کریم میں آتی ہے نا الذین یکنزون الذهب والفضہ، الذین یکنزون الذهب، یہ وہ کنز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شام کے امیر تھے حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو خط لکھا امیر المومنین کو کہ ابو ذر کو بلا لو، ابو ذر کو بلا لو، کیونکہ پہلے کئی علاقوں سے ان کو نکالا گیا تھا اس وجہ سے کہ بہت بڑے زاہد تھے اور زہد کی وجہ سے وہ لوگوں پہ یہ فتویٰ لگاتے تھے کہ جو بندہ غلہ گھر کے اندر ذخیرہ کرتا ہے، مال ذخیرہ کرتا ہے، وہ وعید کا مستحق ہے، وہ سزا کا مستحق ہوگا قیامت کو. گناہ ہے مال جمع کرنا، کیونکہ حضرت ابو ذر بڑے زاہد تھے. تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جنگ کے اندر واپس آ رہے تھے، حضرت ابو ذر پیچھے رہ گئے، حضرت ابو ذر پیچھے رہ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر تو مرے گا بھی اکیلا، ابو ذر تمہیں موت بھی اکیلے کو ہی آئے گی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ نے جب شکایت کی حضرت عثمان بن عفان کو کہ یہ شام میں مطلب کہ لوگ ان کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، تو حضرت عثمان بن عفان نے ان کو پھر ایک ایسے علاقے کی طرف منتقل کر دیا تھا جو کہ جو ہے وہ ان کی موت کی جگہ، ان کی وفات کی جگہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس جگہ کا نام تھا ربضہ، اس جگہ کا نام تھا ربضہ. یہ ربضہ نامی جگہ پہ حضرت عثمان نے ان کو بھیج دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہیں پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ اے ابو ذر جیسے تو پیچھے اکیلا رہ رہا ہے نا، ایسے تمہیں موت بھی اکیلوں کو ہی آئے گی. تو حضرت ابو ذر کو حضرت عثمان بن عفان نے جب ربضہ نامی جگہ کی طرف منتقل کر دیا، وہاں یہ رہے اور وہاں ان کی وفات ہوئی. تو حجاج کرام کا ایک قافلہ آیا، تو حضرت ابو ذر کی بیوی کہتی ہیں کہ میں پریشان تھی کہ کون ان کو کفن دے گا، یہاں صحرا کے اندر کون مطلب دفن کرے گا، کیسے ہوگا. تو ایک حجاج کا قافلہ آیا، تو وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا. تو ان کو جب پتا چلا کہ یہ صحابی ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کو اپنی احرام کی چادر دی اور اس کے اندر ان کو جو ہے جنازہ بھی پڑھا ان کا. اللہ نے جنازے کے لیے بھی بندے بھیج دیے اور ان کو جو ہے وہ اس ربضہ نامی جگہ میں وہاں جو ہے وہ کفن دفن جو ہے وہ ان کا بندوبست کیا گیا، تجہیز و تکفین ان کی ہوئی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہاں دفن کر دیا گیا. یہ حدیث جو ہے، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی، وہ حدیث جن الفاظ کے ساتھ تھی اس کے اندر وضو کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے اندر طہور کے الفاظ ہیں، لیکن یہاں وضو کے الفاظ ہیں. اور یہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث جو ہے مرسل ہے، ان الفاظ کے ساتھ حدیث جو ہے وہ مرسل ہے. جیسے امام دارقطنی کی عبارت کو ذکر کیا گیا ہے، یہ ابن سیرین پر، محمد بن سیرین جو تابعی ہیں وہ اس کو اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں صحابی کا واسطہ گرا کر، صحابی کا واسطہ جو ہے وہ گرا کر اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن حدیث کا معنی صحیح ہے، حدیث کا معنی صحیح ہے. جیسے ہم نے وہاں مطلب فقہی مسائل کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ بھی پڑھی ہے. تو انشاءاللہ جس حدیث کے اندر طہور کے الفاظ ہیں وہ حدیث صحیح ہے. البتہ وضو کے الفاظ والی حدیث جو ہے یہ مرسل ہے، چونکہ اس حدیث کو ابن سیرین تابعی جو ہیں محمد ابن سیرین وہ مرسل بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، درمیان میں صحابی کا واسطہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے.
لیکن حدیث جو ہے وہ یہ صحیح ہے، مطلب طہور کے الفاظ کے ساتھ جو ہم نے ابھی وہاں نوٹس کے اندر میں نے ذکر کی ہے۔ حدیث اگلی پڑھیں حدیث۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك قال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج رجلان فی سفر، دو آدمی سفر میں نکلے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، اور نہیں تھا ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی پانی، فتیمما صعیدا طیبا، تو دونوں نے پاک مٹی کا قصد کیا یا تیمم کیا، فصلیا، صلی یصلی سے صلیا تثنیہ ہے، دونوں نے نماز پڑھ لی، ثم وجدا، یہ جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے وجدہ سے، وجدہ وجدہ وجدو، تو وجدہ پھر انہوں نے پانی پا لیا، فی الوقت یعنی ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ انہوں نے پانی پا لیا، فعاد احدہما الصلاۃ، تو ان میں سے ایک نے جو ہے وہ نماز کو دہرایا، والوضوء، اور وضو کو، یعنی وضو کیا اور پھر نماز پڑھی، ولم یعید الآخر، اور دوسرے نے نماز کو نہیں دہرایا، ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، فذکر ذالک، تو دونوں نے یہ قصہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر ذکر کیا، فقال للذی لم یعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جس نے نماز نہیں دہرائی، جس نے پہلی نماز پر اکتفا کیا، آپ نے فرمایا اصبت السنت، آپ نے سنت کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اصبتا میں نہ پہنچ جانا، سنت سنت کو پہنچ گئے آپ، مطلب آپ نے سنت کے مطابق عمل کیا، وَأَجْزَأَتْ کا صلاتُکَ، اور تیری نماز جو ہے وہ کافی ہو گئی، وَقَالَ لِلْآخَرِ، اور آپ نے دوسرے کو کہا لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تجھے دوہرا اجر ملے گا، لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تجھے دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن اس حدیث میں کلام ہے، اس حدیث میں کلام ہے، اور اس حدیث میں کلام کی اصل وجہ جو ہے وہ اس کا مرسل ہونا اور اس کا جو ہے وہ متصل ہونا، اس میں اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن نافع لیث سے اس کو بیان کرتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک نے اس کی مخالفت کی ہے، تو اس میں ابو الولید جو ہے اس میں کلام ہے اور کئی راویوں میں کلام ہے، لیکن واللہ عالم، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو موصول دیگر متابعات کے ساتھ موصول قرار دیا ہے، اگرچہ اس حدیث میں کلام موجود ہے جیسے میں نے ذکر کیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے دیگر طرق کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ تمام طرق کی بنیاد پر حدیث جو ہے یہ صحیح ہے یا کم از کم حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو بہرحال مسئلہ ثابت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بعد پانی ملتا ہے تو اب اس پر نماز دہرانا لازم نہیں، اب اس پر نماز دہرانا لازم نہیں ہے بلکہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے جس بندے نے نماز نہیں دہرائی، آپ نے فرمایا کہ لقد اصبت السنۃ، تو نے سنت کو اختیار کیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کافی ہوگی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ تمہاری نماز کافی ہوگی، اور دوسرے کی بھی آپ نے حوصلہ افزائی کی کیونکہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا تھا، دونوں صحابہ نے اجتہاد کیا اپنی اپنی جگہ پر، اور آپ نے دونوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اجتہاد کر لیتے تھے، صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی اجتہاد کر لیتے تھے، البتہ اگر ان میں سے کسی کا اجتہاد غلط ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہونے پر آپ ان کے اجتہاد کو برقرار نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کی اصلاح کر دیتے تھے۔ تو یہاں دونوں صحابہ کرام کا اجتہاد درست تھا، اور اس میں دونوں اختیار موجود ہیں کہ اگر آدمی جو ہے وہ دہرا لیتا ہے تو یہ افضل کرتا ہے، لیکن جو نہیں دہراتا وہ اصل سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تو لیکن غلط دوسرا بھی نہیں کر رہا۔ اگلی حدیث پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ عز وجل وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ قال إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله والقروه فيجنب فيخاف أن يموت أن اغتسل يتيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه
ورفعه البزار وصححه ابن خزیمہ والحاکم. جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فی قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور تو پھر پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. قال، تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اذا كانت بالرجل الجراحہ، جب آدمی کو زخم ہو، اذا كان جب ہوں آدمی کو، یعنی الجراحہ تو زخم پہنچ جائیں، زخمی ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والقروب، اور اسی طرح مراد زخم، اس سے مراد بھی زخم ہے، یعنی جب آدمی کو اللہ کی راہ میں زخم ہو جائیں، یا قروب کا معنی ہوتا ہے گہرے زخم ہونا، جراح کا معنی عام زخم اور قروب کا مطلب گہرے زخم ہونا، تو فرماتے ہیں فیجنبو، اور وہ جنبی ہو جائے یا اسے جنابت لائق ہو جائے، فیخاف ان یموتا، تو اس کو موت کا ڈر ہو، انہیں اغتسل، اگر غسل کرے، یعنی اس کو یہ لگے کہ اگر غسل کرے گا تو ڈر مر جائے گا، اس کو موت آ جائے گی، تو تیمم، وہ تیمم کر لے، تیمم تو اسے تیمم کر، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اس میں وہ آدمی بھی شامل ہے کہ جو آدمی زخمی ہو جائے اللہ کی راہ میں، اسے گہرے زخم آئیں یا کم زخم آئیں، اور اس کو اس بات کا ڈر لگے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو اس غسل کی وجہ سے اس کو موت واقع ہو سکتی ہے، تو فرماتے ہیں تیمم، اسے تیمم کر لینا چاہیے، تیمم اسے جو ہے وہ تیمم. تو یہ حدیث جو ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے پڑھی ہے، یہ ان کا قول ہے، اور یہ حدیث صحیح بات یہ کہ موقوف ہے. البتہ امام حاکم نے اور ابن خزیمہ نے مطلب اس کو مرفوع بھی بیان کیا ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، مرفوعاً حدیث ضعیف ہے، لیکن موقوفاً عبداللہ بن عباس کا قول جو ہے یہ صحیح ہے. اور یہ تفسیر ہے قرآن کریم کی آیت کی، یہ پہلے میں وہاں فقہی مسائل جب ہم نے پڑھے تھے بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی زخم وغیرہ ہوں اور آدمی کو پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، تو وہ تیمم کر سکتا ہے. اگلی حدیث پڑھیں جلدی سے، ہمارے پاس 2-3 حدیثیں صرف باقی ہیں، جس سے ہمارا باب یہ ختم ہو جائے گا. ہاں. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انکسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انکسرت احدى زندي، میرے 2 گٹوں میں سے، جس کو ہمارے یہاں کلائیاں بولتے ہیں، میری 2 کلائیوں میں سے یا 2 گٹوں میں سے ایک گٹ نکل گیا، ٹوٹ گیا. فسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فامرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان امسح علی الجبائر، کہ میں پٹیوں پر مسح کر لوں. جبائر مراد پٹیاں ہیں، جبائر جو ہے یہ جبیرہ کی جمع ہے، اور مراد اس سے کپڑے کا ٹکڑا اور وہ پٹی ہوتی ہے جس کو کسی زخم پر جو ہے وہ باندھا جاتا ہے. اور اس حدیث کے اندر مصنف نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رواہ ابن ماجہ بسند واہن، اس کو ابن ماجہ نے ایک ضعیف سند، یعنی ضعیف، اور آپ سمجھ لیں کہ انتہائی سخت ضعیف جو ہے وہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عمر بن خالد الواسطی راوی ہے، جو کہ امام بخاری کہتے ہیں متروک الحدیث ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ منکر الحدیث راوی کی روایت انتہائی سخت ضعیف ہوتی ہے، لہذا حدیث ضعیف ہے. لیکن مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا وہ مسح کرے گا زخم پر، پٹی پر، یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ دھونے والا عضو ہے اور وہاں پٹی موجود ہے تو اس کے دائیں بائیں سے پانی گزار لے گا، لیکن پٹی والی جگہ پہ جو ہے وہ اوپر مسح کر لے گا، اور انشاءاللہ یہ مسح کرنا ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اگلی حدیث پڑھیں حضرت جابر کی، جلدی کریں، حدیث ضعیف ہے، اس میں ہمیں ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسئلہ میں نے ذکر کر دیا وہاں، اور حدیث ضعیف ہے. یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا ہوا عمر بن خالد الواسطی، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. تھک گئے لگتا ہے آپ لوگ، جلدی کریں، 2 حدیثیں رہ گئی صرف، باب ہمارا ختم ہو جائے گا. اصل میں اس لیے نہیں پڑھتے کہ دوسرا بندہ پڑھ لے جس نے نہیں پڑھی ہوئی. چلیے سمیہ پڑھیں آپ. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل الذی شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں پھر رجلی اس آدمی کے بارے میں الذی شجع جس کے سر پہ زخم آ جائے. شجع کہتے ہیں سر پہ زخم آنا, اور اس کے بارے میں دیت بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا سر کوئی اس پہ زخم ڈال دے حتیٰ کہ دماغ تک پہنچ جائے تو اس پر جو ہے وہ دیت ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے روایت ہے اس آدمی کے بارے میں الذی شجع جس کا سر جو ہے وہ زخمی ہو جائے, فاغتسل یعنی ان سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں جس نے سر اس کا زخمی ہوا, فاغتسل اس نے غسل کیا, فماتا مر گیا, انما کان یکفیہ تو انہوں نے کہا کہ کافی تھا اس کے لیے ان یتیمم کہ وہ تیمم کرے, ویعصب علی جرحہ اور وہ اچھی طرح پٹی باندھ لے اپنے زخم پر, خرقتن پٹی باندھنا مطلب خرقہ کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے کہ وہ اپنے اس زخم پر جو ہے وہ یاسب اصب اس میں باندھنا, اسی سے جو ہے وہ اصابہ بھی ہے اور اسی سے ہی امامہ بھی ہے. یاسبو اور وہ باندھ لے مضبوطی سے علی جرحہ اپنے زخم پر, خرقتن کپڑے کا ٹکڑا یا پٹی, ثم یمسح علیہا پھر اس پر مسح کر لے, ویغسل سائر جسدی اور باقی پورے جسم پر پانی بہا لے. لیکن جیسے مصنف نے ذکر کیا, ابو داؤد نے روایت کیا اور اس حدیث میں ضعف ہے, اس حدیث میں ضعف ہے, اور ضعف جو ہے وہ یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے صاحب کتاب نے کہ اس کا راوی کا نام جس کے بارے میں نا فی اختلاف علی راوی, اور اس کے راوی پر اختلاف ہے, اس کا نام عطا ہے, اس سے جابر کے حوالے سے بھی مروی ہے اور عبداللہ بن عباس کے حوالے سے بھی ایک نسخے میں علی رواتی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا کے نیچے یعنی عطا کے شاگردوں میں بھی اختلاف رائے موجود ہے, یعنی پوری سند کے اندر اس میں اختلاف موجود ہے, لہذا حدیث جو ہے اس میں کلام ہے, حدیث میں کلام ہے. اور امام دارقطنی نے اور اس کے علاوہ کئی جو ہے وہ محدثین نے اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے, اور حدیث ضعیف ہے, اور حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, اور اس میں کلام جو ہے وہ عطا کے اندر اور عطا کے بعد اس کے نیچے جو شاگرد ہیں ان کے اندر ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ کہ اس میں کوئی صحابی کا قول صحیح ثابت نہیں, البتہ بعد تابعین سے اس طرح کا فتویٰ مروی ہے. لیکن وہ ہم نے جیسے بات کی ہے کہ وہ اتنی جگہ پہ پٹی باندھ لے گا اور باقی اس کو ہاتھ سے ارد گرد سے گیلا کر لے گا یا پانی گزار لے گا اور پٹی کے اوپر جو ہے وہ مسح کر لے گا. آئے حدیث پڑھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الى صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى رواه الدارقطنی باسناد ضعیف جدا. حدیث یہ ضعیف ہے اور ابن حجر نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں من السنتی سنت میں سے یہ ہے اللہ یصلی الرجل بالتیمم نہ نماز پڑھے آدمی تیمم کے ساتھ, الا مگر صلاۃ واحدۃ ایک ہی نماز, ثم یتیمم للصلاۃ الاخرى پھر دوسری نماز کے لیے الگ تیمم کرے, پھر دوسری نماز کے لیے الگ تیمم کرے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے جیسے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے, اور اس حدیث میں حسن بن عمارہ راوی ہے جو کہ ضعیف ہے, حسن بن عمارہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 130 نمبر حدیث جو ہے یہ حدیث اس کے بھی خلاف ہے, جس میں عیاں ہوتا ہے کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے, اور جیسے وضو سے کئی نمازیں ایک وقت میں ادا ہو سکتی ہیں ایسے جو ہے وہ تیمم سے بھی کئی نمازیں ادا ہو سکتی ہیں, اور اس کی کوئی دوسری واضح دلیل بھی نہیں ہے کہ تیمم ایک ہی نماز اس سے پڑھی جا سکتی ہے, ایک سے زائد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جیسے وضو سے غسل سے پڑھی جا سکتی ہیں ایسے ہی. تو لہٰذا یہ حدیث صحیح حدیث کے خلاف ہے, اور دوسرا اس کی سند میں حسن بن عمارہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے, جس کی وجہ سے حدیث علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا, یہ حسن بن عمارہ جو ہے یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا, اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو موضوع اور من گڑت قرار دیا ہے کہ یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا ایک ہی وضو سے ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے جو ہے وہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. واللہ تعالی عالم و احکم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ اسی کے ساتھ ہمارے تیمم کے مسائل اور احکام جو ہے وہ آج ہی کمپلیٹ ہو گئے. آگے انشاءاللہ ہم حیض اور نفاس اور استحاضہ کے احکام اور مسائل کا آغاز کریں گے اگلے ہمارے لیکچر میں, تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں.